السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. 43 کے ہم لوگوں نے میرے خیال سے کچھ جملے لیے تھے اور باقی جو جملے تھے ہم نے کہا تھا کہ وہ آپ لوگ گھر پہ خود ہی سولو کر لیں. صحیح یہ سارے پورے کر لیے تھے. اچھا بہرحال یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں نے مکمل کر لیے تھے تمرین نمبر 43. ہاں جی وہیں سے شروع کریں انشاءاللہ. یہ کسلانو جوعانو اس کے بعد سے شروع کریں گے ابھی انشاءاللہ. انا جوانو انا جوعانو. ہاں کیا مطلب ہوتا ہے انا جوعانو؟ سر ینگ کو کہتے ہیں جوان. جی جوعان کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جس کو بہت جی زیادہ سر بھوک لگ رہی ہو. جوان سر جس کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہو. ٹھیک ہے جوع سے. سر انا جی سر جی انا مبتدا ہے جوان انا مبتدا ہے جوان اس کی خبر ہے. بالکل صحیح. انا مبتدا ہے اور جوعانو اس کی خبر ہے اس لیے اس کی حالت مرفوع ہے. صحیح. اور یہ کون سی صفت ہے؟ یہ منصرف ہے غیر منصرف ہے یا مبنی ہے؟ سر جوانو جو ہے غیر منصرف ہے کیونکہ الف نون لگا ہے. اور غیر منصرف ہے کیونکہ وہ صفت ہے جس میں الف نون آخر میں یس زائدہ ہے. ٹھیک اور ہے. سر انا مبنی ہے. انا بھی جو ہے وہ مبنی ہے ضمیر ہے. ٹھیک ہے. سر اچھا آگے پڑھو. اچھا جوعان کا کیا مطلب تھا؟ جس کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ بھوک لگ لگی. رہی ہو. ٹھیک ہے. ہاں جی دوسرا جملہ پڑھیں. انت جوانو انت جوعان. جوانو اسم استفہام ہے. انت متکلم حاضر کی ضمیر ہے. جوانو غیر منصرف ہے اور خبر ہے. اور خبر ہے. یس سر جو شروع میں ہے اس کے بارے میں کیا بتایا آپ نے؟ اسم استفہام. ہاں واپس اس میں استفہام ہے. سوری سر حرف استفہام. ہاں حرف ہے نا استفہام ہے. ٹھیک ہے. حرف اور حل استفہام. جو ہے وہ حرف استفہام ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا انت کیا ہے؟ انت غیر حاضر متکلم کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. جملے میں کیا ہے؟ مبتدا مبتدا ہے. صحیح ہے. اور جوعان اب خبر ہے اس کی. ہاں بالکل جوعان خبر ہے. جی جواب کیا ہے؟ لا انا عطشان. لا انا عطشان. ہاں کیا مطلب ہے لا کیا ہے؟ لا حرف نہیں ہے. انا یہ مطلب ہم اپنی طرف کی جو ہوتی ہے ضمیر. انا کیا ہے؟ انا ضمیر ہے ٹھیک ہے. اور خود جملے کو. میں اور جملے میں مبتدا ہے عطشان اس کی خبر ہے اور غیر منصرف ہے. ہاں عطشان جملے میں مبتدا ہے اور عطشان اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. عطشان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ جس کو پیاس لگ رہی ہو. پیاس لگی. یس سر. ہاں اچھا تیسرا جملہ پڑھیں. سر تیسرا جملہ لما زل المدرس غضبان اليوم غضبان اليومی. غضبان اليومی. یومی پڑھیں گے. ہم نے بتایا جو ظرف ہے یہ ظرف ہے اور ظرف کی نارمل حالات ایک زبر کے ساتھ ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. جو اسماء جو ظرف ہیں وہ نارمل ایک زبر کے ساتھ ہی آتے ہیں جیسے تحت فوق. ٹھیک ہے. اليوم اليوم آئے گا می آئے گا. اليوم آئے گا. اليوم. تو سر یہ جب مضاف الیہ نہیں ہو گیا تو مضاف الیہ میں حرف جر میں نہیں آتا زیر میں؟ نہیں یہ مضاف الیہ نہیں ہوگا. یہ نارمل ظرف ہے اور ظرف کی نارمل حالت ایک زبر کے ساتھ ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اور سر جو یہ لی ہے یہ حرف جر ہے نا. اور ماز اس کی جی لماذا کیا ہے بتائیں آپ. لی حرف جر ہے. ماذا مطلب یہ کس کے لیے ہے؟ مدرسو المدرس. لماذا کیا ہے؟ اسم مجرور. اسم مجرور ہو گیا. صحیح ہے. اور المدرسو. اور اسم کی کون سی قسم ہے؟ اسم کی کون سی قسم ہے؟ ماذا سر یہ اسم استفہام ہے. سوالیہ جملہ ہے. اسم استفہام ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا یہ جار اور مجرور مرکب جاری بن گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ رہا ہے المدرس. تو یہ جملے میں کیا ہوگا؟ مرکب جاری کیا ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں؟ جملے اسم میں مرکب جاری ہوتا ہے جب اسم حرف جر اور اسم مجرور دونوں مل جائیں تو مرکب جاری ہو جاتا ہے. جی شبہ جملے کو مرکب جاری کہتے ہیں. جملہ اسمیہ میں یہ شبہ جملہ خبر مقدم ہو گیا. ٹھیک ہے. لماذا خبر مقدم. المدرس غضبان اليوم. ہاں المدرس کیا ہے؟ المدرس خبر ہے. ہم نے لماذا کو بول دیا خبر. لماذا خبر. المدرس اس کی مبتدا. غضبان المدرس مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. المدرس مبتدا مؤخر. اور غضبان کیا ہے اس کا؟ خبر. ہاں اچھا اب دیکھیں یہاں ہم نے ویسے لماذا کو خبر بنایا تھا لیکن اس سے طاقتور اسم آ گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ اسم آ گیا جس کو ہم لوگ خبر بول سکتے ہیں. تو اب ہم بولیں گے المدرس مبتدا ہے اور غضبان اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. معرفہ اور نکرہ پورا ہو گیا. اب جو لماذا ہے وہ صرف اس میں استفہام رہ گیا شروع میں. ٹھیک ہے. تو المدرس مبتدا ہو گیا غضبان اس کی خبر ہو گیا اور شروع میں جو لماذا ہے وہ صرف اس میں استفہام نارمل رہ گیا. ٹھیک ہے. اور سر اليوم کیا رہا؟ اليوم سر اليوم نہیں صفت نہیں ہوگا. ال کے ساتھ ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو. جی
سر اليوم کیا اليوم مبتدا اليوم ظرف ہے, ظرف اضافی ہے جملے میں, ٹھیک ہے صحیح ہے, تو مبتدا اور خبر ہمارا ویسے مکمل ہو گیا, اليوم جو ہے وہ اضافی ہے. ہاں آپ کچھ پوچھ رہے تھے, صحیح ہے. اور ظرف یہ کون سا ہے, اليوم ظرف کون سا ہے, ظرف زمان, ٹھیک ہے. زمان دو اقسام ہے, یا تو مکان یا پھر زمان. یہ ظرف زمان ہے, یعنی کہ زمانے کے بارے میں بتا رہا ہے. اليوم کا کیا مطلب ہوتا ہے, دن, آج کے دن, ٹھیک ہے, مراد آج کے دن, صحیح ہے. صحیح. لماذا المدرس غضبان اليوم, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا, یہ مدرس ہاں آج کے دن کھلا ہے, استاد غصے میں کیوں ہے, ٹھیک ہے. لماذا کیوں ہے غصے میں, کیوں ہے. المدرس غضبان یعنی کہ بہت زیادہ غصے میں آج مدرس کیوں ہے, ٹھیک ہے. صحیح. لماذا یعنی کہ کیوں, اس میں استفہام, جس کا مطلب ہوتا ہے کیوں. پہلے نہیں پڑھا ہم نے لماذا, نو سر. ہاں لماذا نارمل اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں, ٹھیک ہے. لماذا کا مطلب ہوتا ہے کیوں, اور یہ بھی اس میں استفہام ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی اسم ہے جو استفہام میں آتا ہے, صحیح ہے. یس سر. نہیں یہ اب خیر پورا اس میں استفہام ہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایک ساتھ اس میں استفہام ہو گیا. پتہ نہیں, وہ بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہ واضح ہے. یس سر. اچھا چلیں, اب چوتھا جملہ کون پڑھے گا. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. الکوب ملعان. ہاں الکوب ملعان, کیا مطلب ہوتا ہے الکوب. الکوب کپ, جی کپ یا ہاں گلاس. الکوب کہتے ہیں کپ کو یا گلاس کو, ٹھیک ہے. ملعان اور مطلب, یہ ملعان نہیں معلوم سر, ملعان کا مطلب کیا ہے. ملعان کا مطلب کیا ہوتا ہے, پورا مکمل بھرا ہوا ہے, صحیح ہے. ملعان کا جی مطلب ہوتا ہے پورا مکمل طور پر بھرا ہوا, صحیح ہے. جی. الکوب مبتدا ہے اور ملعان خبر ہے. الکوب مبتدا ہے, ملعان خبر ہے. نہیں جملہ فعلیہ نہیں ہے, جملہ اسمیہ ہے. لماذا المدرس غضبان اليوم, جملہ اسمیہ ہے, جملہ فعلیہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں فعل ہے ہی نہیں کہیں. لماذا المدرس غضبان اليوم اس میں کہیں بھی فعل نہیں ہے, ٹھیک ہے. غضبان جو ہے خبر ہے المبتدا کی, صحیح ہے. المدرس کی خبر ہے غضبان, اور اليوم ظرف ہے, ظرف زمان, آج کے دن, ٹھیک ہے. یعنی کہ ظرف کو اگر ہٹا بھی دیں گے تو ہمارا جملہ مکمل ہے. لماذا المدرس غضبان, کہ مدرس آج غصے میں کیوں ہے, ٹھیک ہے. ہمارا جملہ مکمل ہو گیا. اليوم یہ ایک اضافی لفظ ہے جو ظرف ہے, ظرف زمان, جو یہ بتا رہا ہے کہ آج کے دن. وعلیکم السلام, ٹھیک ہے. اچھا الکلمات الجدیدہ, الکلمات الجدیدہ, ہاں کون پڑھ سکتا ہے, چلیں آپ ہی پڑھیں. الکلمات الجدیدہ کون کون سے نئے کلمات ہیں. الکلمات الجدیدہ, اللغت, 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 ہاں کیا مطلب ہوتا ہے اللغت, لینگویج, لینگویج, ٹھیک ہے. جی شہیر, شہیر, مشہور, کیا مطلب ہوتا ہے شہیر ان کا, مشہور. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد المدینہ, المدینہ, شہر, شہر. ٹھیک ہے. المدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر. الطائر, الطائر, برڈ, طائر کا مطلب پکشی. ہاں پرندہ, ٹھیک ہے. پرندے کو کہتے ہیں الطائر. اس کے بعد الیوم, الیوم, اليوم, ہاں کیا مطلب ہوتا ہے, دن, یہ دن. ٹھیک ہے. اليوم یعنی کہ دن, صحیح ہے. اس کے بعد کسلان, کسلان, کیا کسلان, مطلب ہوتا ہے, لیزی, ہاں لیزی, سست, ٹھیک ہے. اس کے بعد جوعان, جوعان, کیا مطلب ہوتا ہے, جس کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی. بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے جس کو, ہاں. اس کے بعد عطشان, جس کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی. بہت زیادہ جس کو پیاس لگ رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ملعان, مکمل. ہاں کیا لفظ کیا پڑھا آپ نے, ملعان, ہاں ملعان, ملعان نہیں ہے, ٹھیک ہے. ملعان, ملعان, ہاں کیا مطلب ہے اس کا, مکمل, مکمل بھرا ہوا, بھرا ہوا. ملی سے ملعان, ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد غضبان, غضبان, جو بہت زیادہ غصے بہت میں ہے. زیادہ غصے میں ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد العصفور, العصفور, ہاں کیا مطلب ہے, سپیرو, جی سپیرو. اسپیرو, ہاں ٹھیک ہے. پرندہ, ایک پرندے کا نام ہے, صحیح ہے. الیوم, ایک دن. ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ فقرہ با, کون پڑھ سکتا ہے, جی السلام علیکم سر. جی کریں. سر کیا کہتے ہیں, یہ جو ہے لماذ المدرس, یہ جو ہے غضبان اور جو یوم ہے یہ کیا بنے گا, مضاف اور مضاف نہیں بنے گا. کون سا واپس بتائیں, جو آپ نے یہ جو پیچھے والی جو ابھی کروائی ہے جملہ نمبر 3 میں, تھوڑا سا زور سے بتائیں, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. لماذ المدرس,
اور اس کا اعراب کیا ہوگا؟ غضبان الیوم. ہاں غضبان کا یہ اعراب کیا ہوگا؟ غضبان غضبان خبر ہے، المدرس مبتدا ہے، غضبان اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے. غضبان ہوگا، غضبان جی الیوم. یہ نہیں یوم غضبان، ہاں غضبان جو ہے وہ یہاں خبر ہے. اور یوم پہ یوما ہوگا کیونکہ یہ وہ ظرف زمان ہے. ہاں الیوم جو ہے وہ ظرف ہے، ظرف نارملی ایک زبر کے ساتھ ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، یہی پوچھنا تھا. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. چلیں اب اگلا پڑھیں، فقرہ با پڑھیں. این المدرس والا. جی این المدرس. صحیح این جو ہے کون کیا سا جملہ کہتے ہیں؟ یہ؟ خبر ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے. ہاں کیا کیا مبتدا کہاں ہے، خبر کہاں ہے؟ این جو ہے خبر مقدم ہے، اور این جو ہے وہ المدرس خبر مقدم ہے، اور اور المدرس مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر ہے. هو فی الفصل ہوا جو ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ غائب اور واحد کی ضمیر ہے، غائب ضمیر واحد. ہے، ٹھیک ہے جی. فی الفصل یہ جار اور مجرور. صحیح ہے. اب جملے پہ آ جائیں، جملہ اسمیہ ہے، کہاں ہے مبتدا اور خبر؟ ہوا جو ہے مبتدا ہے، فی الفصل جو ہے وہ خبر ہے، فی الفصل جو ہے، شبہ جملہ خبر ہے. ہاں فی الفصل جو ہے وہ خبر ہے، شبہ جملہ خبر ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے، جزاکم اللہ خیر. ہاں اگلا. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ. ٹھیک ہے. یعنی این کیا اور ہے؟ واو جو ہے حرف عطف ہے، اور این جو ہے خبر مقدم ہے، المدرس جو ہے مبتدا مؤخر ہے، اور یہ جو صحیح ہے. المدرس الجدید ہے یہ وہ ہے موصوف اور صفت. ہاں الجدید کیا ہے؟ وہ صفت ہے، صفت ہے. اور المدرس کو کیا کہیں گے؟ موصوف ہے. موصوف ہے، اس کو ٹھیک ہے. نعت اور منعوت بھی کہتے ہیں. ہاں تو یہ موصوف کی یہ مدرس کی صفت ہے الجدید، جی یعنی کہ نیا. اور این جو ہے وہ خبر مقدم. جی. هو عند المدير، ہوا وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. جملے میں کیا ہے؟ واحد غائب کی ضمیر ہے اور مبتدا ہے. مبتدا ہے، صحیح ہے. عند، اندہ کیا کہتے ہیں؟ وہ حرف جر. عند حرف جر. نہیں ہاں یہ ہاں یہ وہ ہے ظرف ہے مکان. ظرف ہے، ہاں ظرف ہے. کیسے پتا چلا ظرف ہے؟ کیونکہ سر پاس ہے نا، مدیر کے پاس ہے. صحیح ہے. کیا کیا اس میں ظرف اس زمان ہے، میں ظرف مکان ہے؟ وہ مکان ہے، مکان. ظرف مکان ہے، ظرف ٹھیک ہے. مکان. عند یعنی جی کہ اس کے پاس، ٹھیک ہے. جی عند المدیر یعنی کہ مدیر کے کے پاس. وہ پاس. عند المدیر وہ مدیر کے پاس ہے، صحیح ہے. جی. اچھا عند ظرف آپ نے بتا دیا. المدیر کیا ہے؟ مضاف الیہ. ہاں احسنتی. ظرف جو ہوتا ہے وہ مضاف کی جگہ پر آتا ہے، ٹھیک ہے. ظرف جو ہوتا ہے وہ کس کی جگہ پر آتا ہے؟ مضاف کی جگہ پر آتا ہے. اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف. کیونکہ سر اس کے بعد مضاف وہ الیہ کی اعرابی مجرور بھی حالت تو کیا ہے ہوتی نا، ہے؟ مضاف الیہ کی جب مجرور، ہوتی ہے وہ مجرور. جی اس ٹھیک لیے. ہے. تو ہم اس کو جی کیسے پڑھیں گے؟ ہوا عند المدیری، ٹھیک ہے، مجرور کے جی ساتھ المدیری. جی. صحیح ہے، جزاکم اللہ خیر. ہاں کوئی اور پڑھ سکتا ہے؟ جی آن لائن اسٹوڈنٹس میں کون تیار ہے؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. أين الطالب الجديد؟ أين ایک منٹ. عین کیا ہے؟ أين خبر ہے خبر ہے مقدم، صحیح ہے. اور الطالب الطالب مبتدا مبتدا، اور موصوف بھی ہے کیونکہ اس کی صحیح ہے، موصوف بھی ہے. الجدید صفت. الجدید اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے. ذهب الى المكتبة، ذهب إلى المكتبة تو جملہ فعلیہ بن جائے گا. جملہ فعلیہ. فعلیہ ہے، ٹھیک ہے. ذهب کیا ہے؟ ذهب فعل ماضی اور فعل اس ماضی کی ہے، ٹھیک ہے. مفعول سر اس پہ خود ہی چھپا ہوا ہے. ہاں اس کا فاعل کدھر ہے؟ فاعل جی فاعل اسی میں خود میں ہی چھپا ہوا ہے. فاعل اسم چھپا ہوا ہے، کہاں چھپا ہوا ہے؟ ذهب میں نا تھرڈ پرسن. ذهب کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. کیا ہے وہ ضمیر؟ ہوا تو طالب ہوا کی کی طرف ضمیر ہے، اشارہ ٹھیک ہے. ہے. ہم نے جو پڑھا تھا نا اس کی گردان میں ذهب، اگر صرف ذهب ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس کو ہم فاعل بنا سکیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسا اسم ظاہر نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے پھر؟ ذهب کے اندر ہی ایک ضمیر موجود ہے، ہوا کی. کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ طالب کی طرف. الطالب کی طرف، صحیح ہے. تو ذهب هو یعنی کہ ذهب الطالب الى المكتبة. الى جو ہے حرف جر اور حرف جر، المکتبتی اسم مجرور. المكتبة اسم مجرور، ٹھیک ہے. اچھا اس کے جی. بعد پڑھیں. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة. بعد میں پڑھو گے آپ لوگ. ہاں من کیا ہے؟ من خبر مقدم. ہاں من ذلك خبر الرجل. مقدم. ذلك الرجل اس میں اشارہ اور مشار الیہ اور اس کی وہ مبتدا. صحیح ہے. الطويل صفت. الذي اسم موصول. الرجل کیا ہے؟ ذلك الرجل مشار ذلك جو ہے اس میں اشارہ ہے اور رجل مشار الیہ ہے. ہاں رجل جو ہے مشار الیہ یعنی کہ یہ مرکب اشاری ہے. ذلك الرجل، ٹھیک ہے. الطویل، الطويل صفت. الطویل اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے. جی. کس کی صفت ہے؟ ذلك الرجل کیا رجل کی. الرجل کی، ہاں الرجل کی صفت ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ الذي اسم موصول. ہاں خرج اس میں فاعل ماضی صحیح ہے. اور الآن ظرف من صحیح. جر الآن، المدرسة من الآن ظرف صحیح ہے. من جو گیا جر اور المدرسة اس میں مجرور. من المدرس اسم مجرور، ٹھیک ہے. جی.
آگے پڑھوں سر؟ من المدرستی، ہاں من المدرستی، ہاں شیخ آگے پڑھوں؟ کیا چیز؟ آگے پڑھنا ہے؟ نہیں ایک سیکنڈ بس. ہاں یہ مبتدا اور اس کا بدل ہی ہے. ذالک کا مبتدا ہے، من خبر مقدم، ذالک کا مبتدا مؤخر، اور الرجل جو ہے وہ اس کا بدل، وہی انہوں نے مشار الیہ بول دیا، ایک ہی بات ہے. الطویل صفت، ٹھیک ہے. الذی، اس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج انشاءاللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں موصول. کیا مطلب ہوتا ہے اس میں موصول کا؟ موصول صلہ سے نکلا، صلہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ملانا. صحیح ہے، صلہ مطلب ملانا یا پہنچانا، ٹھیک ہے. موصول کہتے ہیں اس چیز کو جو پہنچ جائے. صحیح ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ چیز موصول ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ پہنچ گئی ہے مجھ تک، میرے پاس آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ جملہ ہے جو ملاتا ہے ایک پچھلے جملے کو اگلے جملے سے، ٹھیک ہے. پیچھے ایک جملے کو یا ایک لفظ کو اگلی، یعنی کہ پچھلی بات کو اگلی بات سے ملانے والا ہے، ٹھیک ہے. یہ پچھلی بات کو اگلی بات سے ملانے والا ہے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں جو، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں اردو میں، کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ وہ آدمی جو مسجد میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے. وہ آدمی جو گھر جا رہا ہے، صحیح ہے. وہ عورت جو فرسٹ آئی ایگزام میں، صحیح ہے. تو یہ کیا، کیوں، کہاں استعمال کر رہا ہوں میں جو کہاں استعمال کر رہا ہوں؟ جملے کے بیچ میں کیا فائدہ دیتا ہے مجھے جو؟ دو جملوں کو ملا رہے، اور معنی کے اعتبار سے جس کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں ایک فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ آدمی، اب وہ آدمی کے بارے میں ایک فائدہ کیا دے رہا ہوں؟ کہ جو فرسٹ آیا ہے، جو کلاس میں جا رہا ہے کلاس سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کوئی چیز میں بتا رہا ہوں، اس کے بارے میں کوئی چیز میں واضح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ اس کے کام آتا ہے. اچھا، یہ جو ہے نا، یہ خبر کی جگہ پر یہ خبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہ اس کے بارے میں خبر نہیں دے رہا. میرا مقصد یہ بتانا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد کچھ اور بتانا ہے. یہ صرف میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں وہ آدمی جو مسجد میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے. ابھی تک میری خبر نہیں آئی، میری خبر جملہ مکمل ہو گیا نہیں. وہ آدمی جو مسجد میں بیٹھا ہے اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو وہ آدمی جیسے مثال کے طور پہ آپ اس کو مبتدا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو مسجد میں بیٹھا ہے یہ اس کی وضاحت میں آ گیا. جو مسجد میں بیٹھا ہے برا شخص ہے، وہ آدمی جو مسجد میں بیٹھا ہے اچھا شخص ہے، اچھا آدمی ہے. ابھی اچھا آدمی کیا ہو گیا؟ ہاں، یہ اس کی خبر ہو گئی. یعنی کہ جب میں نے کہا وہ آدمی، صحیح ہے. اب جو گھر جا رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ کیا ہوگی؟ یہ خبر ہو گئی، یہ مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ وہ وضاحت ہے جو میں اس آدمی کے بارے میں دے رہا ہوں. اس کے بعد اس آدمی کے بارے میں کوئی چیز واضح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ اس ترکیب میں استعمال ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اصل میں اسم موصول یا اسماء موصولہ، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اسم کی ایک کیٹیگری ہے. ہم لوگوں نے پڑھا تھا یا تو لفظ اسم ہوتا ہے، یا پھر فعل ہوتا ہے، یا پھر حرف ہوتا ہے. اس اسم کے اندر ایک اور، جیسے ہم لوگوں نے اسماء اشارہ پڑھے تھے، وہ اسم جو اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایک اور اس کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اسم موصول، ٹھیک ہے. ابھی اسماء موصولہ ہوتے کیا کیا ہے عربی زبان میں؟ ہاں، کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک آدمی کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ الذی، ٹھیک ہے. ایک آدمی کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ الذی. اس کا ہم ترجمہ ایگزیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو، یا آپ وہ لگا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اردو میں وہ بیٹھے گا نہیں. وہ جو ایک مذکر کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہی ایک کے بجائے جمع کے لیے ہوگا تو میں کیسے کہوں گا؟ الذین، ٹھیک ہے. یہ یا آئی اور یا کے بعد ایک نون آ گیا، صحیح ہے. الذین. ہاں، کیا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ، اب آپ یہاں سب بھی لگا سکتے ہیں، وہ سب جو مذکر کے لیے، ٹھیک ہے. یا پھر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں آ گیا وہ سب جو. اب ان سب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، صحیح ہے. یعنی کہ جو جن کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، جو اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ جمع کے صیغہ ہوگا، صحیح ہے. تبھی پھر اس کے بعد میں الذین لگاؤں گا ان کے لیے، اور پھر ان سب کے بارے میں کوئی صفت، کوئی وضاحت، کوئی چیز میں بیان کر رہا ہوں گا. اگر یہ چیز عورتوں کے لیے آئے گی تو پھر اللاتی، اس کا کیسے ترجمہ ہوگا؟ وہ جو، ٹھیک ہے. اور مؤنث کے لیے، صحیح ہے. یا وہ عورت، ہاں تسنیہ والا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا مؤنث کے لیے. اب مؤنث کی جمع میں کیا آتا ہے؟ ہاں، اللاتی، یا پھر احسنت اللائی، یا تو تا کے ساتھ یا پھر حمزہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ دونوں ہی جمع آتی ہے، زیادہ تر ویسے ہی آتی ہے اللائی، اللاتی. ہاں، اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ وہ سب
ٹھیک ہے, وہ سب جو مونس کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سب مونس. واضح ہے یہاں تک؟ ان کے بعد دو اور ایسے جملے آتے ہیں, دو اور ایسے لفظ آتے ہیں کہ جو آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس میں سے ایک ہے ماں. کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ ہاں, اس میں استفہام میں پڑھا تھا. ہاں, کس کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ غیر عاقل کے لیے. یہاں یہ اسم موصولہ میں استعمال ہوتا ہے غیر عاقل کے لیے, غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں موصولہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, غیر عاقل کے لیے. اسماء استفہام میں اور اسماء موصولہ میں کیسے ان میں فرق کریں گے کہ یہ ماں جو ہے ہاں جملے کے, ٹھیک ہے, اور اسماء استفہام جو ہے وہ کہاں آتے ہیں؟ جملے کے شروع میں, اور یہ جملے کے درمیان میں آئے گا. واضح؟ وہ جملے کے شروع میں آتے تھے اسماء استفہام جتنے بھی ہیں وہ ہمیشہ جملے کے شروع میں آتے ہیں, ہم دیکھ چکے ہیں اینا متی ما, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ماں ہے یہ جملے کے درمیان میں آ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی علامت ہے آپ کو پہچاننے کے لیے کہ یہ جو ماں ہے یہ موصولہ ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ جو کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا کیا پڑھا تھا ہم نے اس کے ساتھ؟ من. یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عاقل کے لیے. یہاں بھی یہ عاقل کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں بھی یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ وہی فرق کیسے کریں گے؟ ایک تو یہی کہ آپ معنی سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں, اور جملے کے جگہ دیکھیں گے. جملہ اس میں موصولہ جو ہے وہ شروع میں نہیں آئے گا, بلکہ شروع میں کیا آتا ہے؟ اس میں استفہام. ہاں یہ دونوں میں لگ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ عاقل کے لیے اور یہ غیر عاقل کے لیے. اچھا, واضح یہاں تک؟ معنی مکمل ہے, پتہ چل گیا؟ یہ سارے جو ہے نا یہ سارے مبنی ہیں, مطلب ہاں یہ چینج ہونے والے نہیں ہے. الذی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ الذی ہی رہے گا. صحیح ہے, چاہے یہ جہاں بھی ہے مبتدا کی جگہ پر ہے, خبر کی جگہ پر ہے. صحیح ہے, یہ جہاں بھی ہے یہ الذی ہی رہے گا. اسی طریقے سے الذین, اسی طریقے سے اللاتی, اسی طریقے سے اللاتی یا پھر اللائی, یہ بھی چینج نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے ما, اور اسی طریقے سے من. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ مبنی ہیں. اس میں بیچ میں آپ نے جو بولا تھا تسنیہ والے آپ لوگ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے, اور وہ معرب ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ جو تسنیہ والے جو ہے نا وہ معرب ہوں گے, یعنی کہ ان کی حالت بدلتی ہے. ان کی حالت مرفوع تھوڑی سی بدلتی ہے, حالت منصوب اور حالت مجرور تھوڑی سی بدلتی ہے. لیکن یہ جو ہیں یہ حالت مرفوع میں بھی ایسے ہی رہیں گے, منصوب میں بھی ایسے ہی رہیں گے, اور مجرور میں بھی ایسے ہی رہیں گے. یہ سارے کے سارے ٹھیک ہے, یہ چاہے مرفوع میں ہو, منصوب میں ہو یا مجرور میں ہو, یہ سارے ایسے ہی رہیں گے. اور کوئی سوال ان سے متعلق؟ تو ہم نے جو یہاں پڑھا من ذالک, تو یہ من شروع میں آئے, اس کا مطلب کیا؟ یہ اس میں استفہام ہے. من ذالک, وہ کون ہے؟ الرجل, وہ آدمی, الطویل, جو لمبا ہے, اس کی صفت ہے لمبا ہے. الذی, اب یہاں ہم ترجمہ کریں گے جو, وہ آدمی جو. اچھا یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب آتے ہیں اس کے بعد کیا آتا ہے. یہ الذی کرتا کیا ہے؟ ہم نے بولا یہ دو جملوں کو ملاتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے والے کا سے پہلے تک تو واضح ہے ہم اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کے بعد کیا کیا آتا ہے؟ تو یہ الذی یا اس میں موصول, آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہ مہمان ہے جو اکیلا نہیں آتا. ہمارے یہاں کچھ مہمان ہوتے ہیں نا, وہ اکیلے نہیں آتے, اپنے ساتھ 2-3 کو لے کر آتے ہیں. یہ بھی وہی ہے اس میں موصول, یہ اکیلا نہیں آئے گا. جب بھی ہم بات کرتے ہیں جو اردو میں بھی, تو اس کا مطلب ہے بعد میں ہم کوئی اچھا خاصے الفاظ کا مجموعہ لے کے آ رہے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ کبھی بھی اکیلا نہیں آتا. اس کے بعد کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ جملہ کی دونوں اقسام. کون کون سا؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے, یہ دونوں جملے کے اندر آتے ہیں. تو یہ اپنے بعد پورے جملے کو لا سکتے ہیں, یا تو وہ پورا جملہ اسمیہ ہوگا یا پھر وہ پورا جملہ فعلیہ ہوگا. اور کیا چیزیں آ سکتی ہے اس کے بعد؟ مرکب جاری, یعنی کہ مرکب جاری کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ الی البیتی, فی البیتی. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے بعد اب مرکب جاری کو بھی لا سکتا ہے. اردو میں کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ ہاں, ذالک الرجل الذی فی الغرفۃ, مثال کے طور پہ وہ آدمی جو کمرے میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مرکب جاری اس کے بعد آ سکتا ہے. اور اس کے بعد کیا آ سکتا ہے؟ ظرف. اس کے بعد ظرف بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, الذی تحت العمارۃ, صحیح ہے, وہ آدمی جو عمارت کے نیچے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ظرف بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے جملہ آ سکتا ہے, یا تو اسمیہ یا پھر فعلیہ. مرکب جاری آ سکتا ہے, اور یا پھر اس کے بعد ظرف آ سکتا ہے. تو یہ وہ ہے جو ان چیزوں کو اپنے بعد لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, واضح جی؟ مرکب جاری مطلب, مرکب جاری کا کیا مطلب ہے؟ جار مجرور, حرف جر اور اسم مجرور سے مل کر جو بنتا ہے. ہاں, لیکن وہ مرکب جاری نہیں ہے, جا رہا ہے. یہ کس میں آئے گا؟
وہ آدمی جو جا رہا ہے, ہاں وہ فعل میں آئے گا, فعل ہے نا, جانا کیا ہے, فعل ہے, صحیح ہے. تو یہ اس کے بعد وہ آ گیا تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب ہمارے ساتھ یہاں کیا ہے, من ذلک الرجل, وہ آدمی کون ہے, الطویل, لمبا, وہ لمبا آدمی کون ہے, الذی, جو خرج, مطلب خرج مطلب نکلا, ٹھیک ہے. الآن, ابھی, الآن مطلب ابھی, اس وقت, ٹھیک ہے. من المدرستی, مدرسے سے, تو یہ اس میں موصول کے بعد کیا ہے, ہاں جملہ فعلیہ آیا. کہاں ہے جملہ فعلیہ, خرج فعل ہے, کون سا فعل ہے, فعل ماضی, فاعل کہاں ہے اس کا, ہاں کیونکہ اس کے بعد کوئی ایسا لفظ نہیں ہے, کوئی ایسا اسم نہیں ہے جس کو ہم لوگ فاعل بنا سکے, تو ہم کیا کہیں گے, خرج. اسی کے اندر چھپا ہوا ہے ہوا کی ضمیر, جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے, الرجل کی طرف, وہ آدمی کی طرف جو بہت لمبا ہے, ٹھیک ہے. تو واضح ہے وہ آدمی کون ہے جو, وہ آدمی کون, وہ لمبا آدمی کون ہے جو ابھی نکلا ہے مدرسے سے, مدرسے سے جو ابھی لمبا آدمی نکلا ہے وہ کون ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں موصول کی ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. الآن, ہاں الآن ظرف ہے, کون سا ظرف ہے, ظرف زمان ہے, ٹھیک ہے. زمانے کے بارے میں بتا رہے کہ یہ, میری آواز آ رہی ہے آن لائن اسٹوڈنٹس کو, اذان ہو گئی ہے, ہو گئی اذان, کہاں کہاں پہ, یہ چار چیزیں, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ, مرکب جاری اور ظرف. ہاں وہ پھر ایک الگ جملہ ہو جائے گا, اس کیسے کوئی تعلق نہیں, پھر الگ جملہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ نماز کے بعد ایک موضوع پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. اچھا ہم لوگ ایک ایکسٹرا کلاس اور لے رہے ہیں, تو ویڈنسڈے کو انشاءاللہ, تو آپ لوگ آ سکتے ہیں ویڈنسڈے کو, یا آپ لوگ کو کلاس کی ضرورت نہیں ہے. اگر کلاس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ, جس کو کلاس کی ضرورت ہے وہ آنا چاہے تو بتا دے. ابھی ویڈنسڈے کو ایک ایکسٹرا کلاس لے رہے ہیں جس میں ہم لوگ انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. یہ ایکسرسائزز جو ہیں, ایگزام کا بھی مجھے بھی اصل میں کچھ اتنی نالج نہیں ہے, وہ آپ یا تو اپنے ایڈمن سے پوچھ لیں کیا طریقہ کار ہوگا. ٹائم اس کا کیا مقرر ہوتا ہے, فکس ٹائم ہوتا ہے, یا جیسے 7 بجے دیا نا ٹائم, اچھا 7 بجے بولے, ہاں تو پھر ایگزام تو شاید اسی ٹائم پہ آپ کو دینا پڑے گا. تو وہ یا تو وہ آپ, ٹائم تو ورک کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت, تو یہاں پر 9 بجے ہوتے صبح کے, جو کہ اپنا ورک کا ٹائم ہے. اچھا ہاں آپ خیر وہ اپنے ایڈمن سے بات کر لیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ فیسیلیٹ کر سکے اس معاملے میں, ٹھیک ہے. میرا اس میں کوئی تجربہ نہیں ہے. وہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں, اسے موصول نارملی ایسے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم لوگ اردو زبان میں جو کے مطلب میں استعمال کرتے ہیں نا, کہ وہ شخص جو وہاں بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, وہ شخص جو مسجد سے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی چیز کی وضاحت کرنی ہو تو ہم لوگ جو کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہی چیز جو ہے عربی زبان میں اس میں موصول کہلاتی ہے. جو یہ سارے لکھے ہوئے ہیں, الذی ایک مذکر کے لیے, ٹھیک ہے, ایک مذکر کے لیے الذی, یہی مذکر اگر جمع کا صیغہ ہے تو الذین, اللاتی مؤنث کے لیے, اللاتی مؤنث کے لیے, اللاتی جو ہے وہ مؤنث کے لیے, اور اللاتی جو ہے وہ مؤنث جمع کے لیے, یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. اور ما غیر عاقل کے لیے, اور من عاقل چیزوں کے لیے, ٹھیک ہے. یہ اس میں موصول آتے ہیں جملوں میں, اور اس میں موصول کے بعد یہ اس میں موصول جو ہے یہ اپنے ساتھ بعد میں پورا جملہ لے کر آتا ہے. یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا, یا پھر وہ جملہ فعلیہ ہوگا, یا پھر مرکب اشاری جو ہم پڑھ چکے ہیں حرف جر اور اسم مجرور سے مل کے جو بنتا ہے, یا پھر یہ ظرف ہوگا, ٹھیک ہے. یا پھر یہ اسماء ظرف جو ہم پڑھ چکے ہیں, کچھ لے بھی چکے ہیں ہم لوگ, تو وہ اس کے بعد آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں موصول جو ہے یہ اپنے بعد جملے کو لے کے آتا ہے, اور اپنے پچھلے جو بات چل رہی ہوتی ہے اس سے ملاتا ہے, اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. واضح ہے یہاں تک؟ جی جی. اس میں موصول کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہاں ریلیٹو ناؤن کہتے ہیں شاید, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, اللہ اعلم. ہاں ریلیٹو پروناؤن نہیں کہتے, کنیکٹرز, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, اللہ اعلم. بہرحال یہ کہ آپ مطلب سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ کوئی سوال ہے تو وہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنی کلاس میں لے لیں گے, جو ویڈنسڈے کو ہوگی 6 بجے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. ایگزام کہاں تک آئے گا؟ 100 حدیثوں تک انشاءاللہ.
جی کیا کریں 80 ذرا پوچھیں گے تو کچھ تو جواب دینا پڑے گا نا, کیا کریں. اگر آپ نہ پوچھتے تو جہاں تک پڑھایا تھا وہاں تک آتا, اور آپ نے پوچھ لیا تو اب 100 تک پڑھیں گے انشاءاللہ. 49 یہ حدیث ہے. عن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اعتم النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة یا رسول اللہ رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة متفق علیہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اعتم النبی, اعتم کا معنی ہوتا ہے لیٹ کر دینا, دیر کر دینا. دیر کر دی نبی علیہ السلام نے بالعشاء, نماز عشاء میں. جو آپ کی ایک عادت تھی اس عادت کے مطابق آپ تھوڑا سا لیٹ آئے. فخرج عمر, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے, مسجد سے باہر نکلے اور کہا الصلاۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول نماز. رقدہ سو چکی ہیں, النساء عورتیں, والصبیان بچے. مسجد میں آئی بھی ہیں اور انتظار کر کے سو گئی. سونے کا مطلب یہاں پر اونگ آ گئی ہے ان کو, انتظار کرتے کرتے کرتے, چونکہ عشاء کا وقت اس کے بعد سونا ہوتا ہے, تو عشاء کی نماز ویسے لیٹ ہو گئی تو انتظار میں اونگ آ گئی ان کو. تو راقد کہتے ہیں سونے والے کو, راقد. اور اس کے علاوہ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے سونے کے لیے, وہ نائم. نائم بھی سویا ہوا شخص اور راقد بھی سویا ہوا شخص. جاگنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مستيقظ, بیدار. جی نہیں ویسے. فخرجا تو آپ نکلے, ورأسه يقطر, آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا, یعنی آپ نہا کر نکلے. اور پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا, لفظ مرقت قرآن میں استعمال ہوا ہے, وہ ایک تفصیل طلب ہے. انشاءاللہ آپ تفسیر کی کتاب جو احسن البیان ہے نا, اس میں دیکھیے گا اس کی وضاحت موجود ہے. تو ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم خارجی یا اس طرح کے سوالات, آپ تھوڑا سا پرہیز کریں. پچھلے ہفتے ویسے کلاس نہیں ہوئی تو تھوڑا مجھے جانے دیں آگے. تو آپ نے مسجد میں آ کر صحابہ کرام سے فرمایا لولا ان اشق علی امتی, اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی, مشقت کا ڈر نہ ہوتا, یا آپ نے علی الناس کہا لوگوں پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا, لامرتہم تو یقیناً میں حکم دے دیتا ان کو, بہذہ الصلاۃ اس نماز کا, ہذہ الساعۃ اس وقت پڑھنے کا. کون سی نماز کا؟ عشاء کی. اس وقت یعنی لیٹ پڑھنے کا, صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ ان کو مشقت نہ ہو جائے. عشاء کی نماز کو میں نے زیادہ لیٹ نہیں کیا. تو زیادہ کتنا لیٹ کر سکتے ہیں؟ نصف اللیل. تو زیادہ بہتر کیا ہے؟ آپ ثلث اللیل میں نماز پڑھ لیں. ثلث اللیل میں کم از کم رات کا ایک تہائی حصہ تو گزرے نا. تو عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھنا پسندیدہ ہے. کم از کم شہری ماحول میں تو جلدی نہیں ہونی چاہیے نماز, جہاں لوگ سوتے ہیں 1 بجے 2 بجے 3 بجے, اذان فجر ہونے والی ہوتی ہے اور سونا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے ماحول کے اندر تو قطعاً عشاء کی نماز کو 7 ساڑھے 7 بجے نہیں پڑھنا چاہیے. دوسری نمازیں جن کو جلدی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو لیٹ پڑھتے ہیں, اور جس نماز کے بارے میں کہا گیا اس کو لیٹ پڑھو ان کو جلدی پڑھ لیتے ہیں. مخالفت تو کرنی ہے. بچوں کو دیکھا کبھی آپ نے, ان کو جو بیٹا یہ چیز نہیں اٹھانی, اب تو اٹھانی ہے میں نے. مسئلہ نمبر 1 جی, اچھا ہاں چلے لکھیں جلدی لکھیں. 2-3 بنیادی میں مسائل انشاءاللہ لکھواؤں گا آپ کو. فٹافٹ لکھیں, ایک دفعہ بولوں گا دوبارہ نہیں, ٹھیک ہے؟ جس کے لکھائی میں آ گیا تو ٹھیک ہے, وہ شیئر کر دے سب کے ساتھ. نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھنا افضل ہے. نماز عشاء کو تاخیر سے پڑھنا افضل ہے. نبی الاسلام امت کے حق میں بڑے مہربان تھے, یہ دوسرا مسئلہ ہے. اگلی حدیث 50. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اذا اقیمت الصلاۃ, جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے, وحضر العشاء, اور شام کا کھانا آ جائے, فابدؤوا بالعشاء, تو شام کے کھانے سے ابتدا کریں,
ابن عمر سے بھی ایسی ہی حدیث ہے. تو عشاء کہتے ہیں رات کے وقت کو اور عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو. تو عشاء اور عشاء کا یہ فرق ذہن میں ہونا چاہیے. عشاء اولا سے کیا مراد ہے؟ عشاء اولا سے کیا مراد ہے؟ مغرب. عشاء آخرہ سے مراد عشاء کی نماز ہے اور عشاء سے مراد شام کا کھانا یعنی رات کا کھانا ہے. اور عمومی طور پر یہ مغرب سے پہلے کھا لیا جاتا تھا. مغرب سے پہلے جی رات کا کھانا. اور آج بھی جو دیہات ہیں بستیاں ہیں قصبے ہیں ان کے اندر مغرب سے پہلے یا مغرب کے فوراً بعد کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. اور ہم نے رات کو دیر سے کھانا ہے اور کھاتے ہی گرم بستر پر, اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اگلے دن ڈاکٹر کے پاس یا کچھ دنوں کے بعد تو ضرور جائیں گے. اور اکثر ہمارے یہاں جو وہ بچے چھوٹے سائیکل چلاتے ہیں نا, اور پھر جب اس طرح کی حرکت ہم کرتے ہیں کھا کر لیٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر سائیکل چلانا شروع کر دیتے ہیں, لیکن وہ گھر میں نہیں, وہ جم جا کر چلانا سائیکل ہی ہے. یہ جو حدیث میں جو چیز ذکر ہوتی ہے نا, آپ نے ویسے بھی پڑھ لیا, اور کہ عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگنا ناپسند کرتے تھے. صرف کتنے افراد کے لیے اجازت ہے؟ 3 قسم کے, میاں بیوی, طالب علم, یا پھر وہ جو ریاست کے اور اصلاحی معاشرہ کے امور کو سر انجام دینے والا ہے. باقی پوری قوم کو سو جانا ہے. لیکن المیہ کیا ہے, یہ 3 سو رہے ہوتے ہیں, باقی ساری قوم جاگ رہی ہوتی ہے, اور اس لیے ہمارا یہ حال ہے. اس حدیث میں اصل بنیادی چیز جو بیان ہو رہی ہے وہ ہے نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے. ہر وہ چیز جو آپ کی نماز میں توجہ کو ادھر ادھر کرتی ہے اس سے فراغت حاصل کرنی ہے پہلے, سمجھے نا. اب دیکھیں یہاں پر جو حدیث میں مسئلہ ہوا ہے, آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اور کھانا تیار ہو کے آپ کے سامنے آ گیا, بھوک بھی لگی ہے آپ کو, اور ادھر سے آپ نے مسجد سے آواز سن لی اقامت ہو رہی ہے, تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ کھانا چھوڑ کر نماز چلے جائیں, اور اللہ اکبر کرنے کے بعد سوچیں وہ کھانا ختم نہ ہو جائے, کہیں ٹھنڈا نہ ہو جائے, اور وہ خوشبو کا احساس آپ کے دل و دماغ میں جاری ہے. اور امام صاحب نے اگر لمبی قرات کر دی تو بددعائیں نماز کے اندر, اس کو آج ہی لیٹ کرنی تھی نماز, تو آپ کی نماز ہوئی نہ, کھانا نہ نماز, دونوں چیزیں گئی. اس لیے حدیث میں پہلے کھا کر فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد نماز میں ڈکار مارتے رہیں. آپ ایسے ہی ہوتا ہے, بعض لوگ ایسی بے ادبی ہوتی ہے نماز کے اندر, ڈکار مار رہے ہوتے ہیں, اور یہ ساتھ والے کو پتا چلا یہ پیاز کھا کر آیا ہے. نماز کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ پیاز نہ کھائیں, ہر بو والی چیز نہ کھائیں, اور پھر آپ کھانا کھا کر جا رہے ہیں تو پھر کلی کر لیں, اپنے ہاتھ کو دھو لیں تاکہ اسمیل نہ ہو. اسی طرح آگے حدیث دوسری آ رہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ دونوں مسائل میں ایک ساتھ لکھواؤں گا, وہ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاۃ, نہیں ہے نماز بحضرت طعام, کھانے کی موجودگی میں, ولا, اور نہ نماز ہوگی وہو یدافعہ الاخبثان, جب بول و براس یعنی 2 خبیث چیزیں بول و براس انسان کو دھکیل رہی ہوں, یعنی آپ کو پیشاب آ رہا ہے اور یہ بھی ہے کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے, تو اب آپ نے پیشاب کو روکا ہے اور نماز آ کر پڑھنا شروع کر دی ہے, اور پوری نماز میں توجہ ادھر ہی ہے کہ پیشاب ابھی نکلا ابھی نکلا اور ابھی نکلا, یا پیٹ کے اندر گیس جمع ہو گئی ہے اور آپ چونکہ وضو کر چکے ہیں, اب گیس کا اخراج اس لیے نہیں کر رہے کہ دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, اور نماز میں وہ گیس گھوم رہی ہے اور آپ پوری توجہ ادھر ہے کہ وضو نہ ٹوٹ جائے میرا. تو آپ نے نماز کی جماعت کی ہر رکعت کو پانے کے لیے ایسا کام کیا ہے جو یہ جو 3 کام جمع ہو گئے. آپ نے اپنا پیشاب روکا ہے, گیس کا خروج وہ روکا ہے, یا کھانا موجود ہے اور بھوک لگی آپ کھانا چھوڑ کر آ گئے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں آپ کے خشوع خضوع کو ختم کر دیں گی. اس لیے شریعت نے ہر وہ کام جو آپ کی نماز میں خشوع خضوع کو ختم کرتا ہے اس کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے. فراغت کے بعد آ کر نماز پڑھیں دل جمی کے ساتھ. جی کوئی بات نہیں, کوئی بات, ویسے بھی 3 رکعت نکل چکی ہے نا, تو اب آرام سے فارغ ہو جائیں, چوتھی بھی نکل جائے کوئی بات نہیں, بعد میں پڑھ لیں. یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ آپ خشوع خضوع سے نماز پڑھ لیں. سبحان اللہ. 44 45 46 47 48 کے مسائل نہیں لکھوائے, وہ میں نے کہا تھا میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. وہ 100 کے 100 کے مسائل انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائیں گے, ٹینشن نہ لیں. ہمارے یہاں دیکھیں نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا فرد ہو جس کی نماز کے اندر مکمل توجہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ وہ جو قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب مت جانا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. اس وقت کون سا نشہ ہوتا تھا؟ شراب کا. شراب جائز تھی نا اس وقت, ابھی شراب کی حرمت نہیں تھی, وہ شراب پی کر آتے تھے, لیکن آنے کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہم کیا کر رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, نماز میں غلطیاں, تلاوت میں غلطیاں, تو منع کر دیا گیا نماز کے جب قریب آؤ تو تم نشے میں نہ ہو. اور آج جو نمازی ہے وہ شراب نہیں پیتا, لیکن اس کو شراب کے علاوہ دوسری بہت ساری چیزوں کے نشے ہوتے ہیں. نشہ ہے یا نہیں؟
آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو نشہ کیا ہے؟ کسی اور چیز کا. آپ کا وہ کام, وہ ٹینشن اتنی پالی ہوئی ہے ہم نے کہ نماز خود ایک ٹینشن بن چکی ہے. نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں واللہ مسجد کے اندر سب سے آخری صف میں ہوتے ہیں اور سلام پھرتے ہی سب سے پہلے بھاگتے ہیں, سب سے پہلے. اب جو سب سے پہلے بھاگ رہا ہے, سب سے پہلے اب اس کو نماز میں کتنا ستایا ہوگا اس کی شیطان نے کہ جلدی کر, تیری دکان میں گاہک کھڑے ہوئے, تیری ٹرین نکل جائے گی, تجھے یہ ہوگا اور فلاں ہوگا. کسی عالم سے کسی نے پوچھا تھا, قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اہل ایمان تم اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. اور کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ بہت زیادہ. بیت اللہ کبھی خالی نہیں ہوا, لیکن پریشان بھی سب سے زیادہ مسلمان ہیں. تو اس کی وجہ کیا؟ کیا جواب دیا تھا میں نے پہلے بھی بتایا آپ لوگوں کو, نہیں بتا پاؤں. کہتے ہیں کہ وہ صلاۃ ابدان تو پڑھتے ہیں سارے, صلاۃ قلوب نہیں ہے. یعنی جسم کے اعتبار سے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن روح کے اعتبار سے, قلبی اعتبار سے آپ نماز تھوڑی پڑھ رہے ہوتے. اب نماز کے اندر ہماری حرکتیں دیکھ لیں, کبھی داڑھی سے کھیل رہے ہیں ہم, کبھی خارج کر رہے ہیں, کبھی ہنسی آ رہی ہے آپ کو, اور کبھی آپ کی گردن لٹکی ہوئی ہوتی ہے, اور کبھی آپ جو ہے نا جھک کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور کبھی آپ کے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں. تو یہ ساری حرکتیں اس بات کی طرف, کبھی آپ دائیں دیکھ رہے ہیں, کبھی بائیں, کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ ساری حرکات اس بات پر دلالت کر رہی ہیں آپ کے اعضاء میں خشوع نہیں ہے. اعضاء میں خشوع نہیں ہے. اگر ہوتا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب صحابہ کرام کے بارے میں حیران ہو جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے, اللہ کے رسول آ گئے, صحابہ کرام تالیاں بجا رہے ہیں یوں. اس وقت سبحان اللہ کے بارے میں اتنا معلوم نہیں تھا, تالیاں بجا رہے ہیں, ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں. پوری مسجد گونج اٹھی. تب جا کر ان کو احساس ہوا شاید کچھ مسئلہ ہوا, اور پھر جب وہ سمجھے کہ شاید اللہ کے رسول ہے, پیچھے ہٹنے لگے, تو اللہ کے رسول نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا, کمر پر ہاتھ رکھا کہ نماز جاری رکھو. ایک صحابی کے بارے میں آتا تیر لگی ہے, پتہ ہی نہیں ہم کو نماز پڑھ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں کیڑی سامنے آ جائے, وہ جب تک دوسرے کی طرف نہ جائے تو ہم پیچھا کرتے ہیں, جا کہاں رہی ہے ایک کیڑی, یہ ہماری نماز ہے. پھر کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا نماز سے. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. نہیں, اگلی نماز میں خیال رکھیں, ایک نماز کو دہرایا نہیں جا سکتا بار بار. جی لکھے مسئلے, یہ دونوں حدیثوں کے 50 اور 51 کے مسائل. نماز کے اندر خشوع اور خضوع, نماز کے اندر خشوع اور خضوع مطلوب ہے. لہذا ہر ایسی چیز جو خشوع کو ختم کرے, نماز سے پہلے اس کا خاتمہ ضروری ہے. مثلا بھوک, بولو براز یعنی پیشاب وغیرہ, وغیرہ, یہ 3 بنیادی چیزیں ہوگی. اس کے علاوہ بھی آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس حوالے سے ٹینشن ہے, تو پہلے ٹینشن کو ختم کریں پھر نماز پڑھیں آپ. وہ سبحان اللہ, ہمیں بات کی تو یاد آ گئی مجھے. ایک شخص ویڈیو بنا رہا ہے اور بتا یہ رہا ہے کہ آپ کی گاڑی رک گئی ہے, ٹرین 2 منٹ کے لیے, اور آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے. فرض نماز پڑھنی ہے 2 رکعت, اور ٹرین رکی ہے 2 منٹ کے لیے, تو کیسے پڑھیں گے ذرا دیکھیں. اور ویڈیو بن رہی ہے, یعنی وہ سمجھا رہا ہے کس طرح پڑھنی ہے. اس سے مسئلہ ڈالا, ٹائم لگایا, اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین کی 2-3 آیتیں پڑھ لیں آپ, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے بعد پر آپ کو سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں, فوراً رکوع میں چلے جائیں. ایک دفعہ کہیں سبحان ربی العظیم, کھڑے ہو جائیں فوراً سبحان ربی الاعلی, سجدے میں جا کر کھڑے ہو جائیں, 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کر 1 منٹ 5 سیکنڈ میں ختم, اور ٹرین میں چڑھ گیا. لے وے, ابھی 50 سیکنڈ آپ کے بتا لیے. ایسی نماز جتنی جلدی آپ نے پڑھی اتنی جلدی آپ کے منہ پہ بھی مار دی گئی ہوگی. ایسے نماز پڑھتے ہیں. یہ تو کسی نے بتایا, کہانی سنا رہا ہوں, سبحان ربی العظیم 3 دفعہ ہی ہے, اور یہ حقیقت ہے. یہ وہ نہیں, وہ مدنی پھول ہے نا, مدنی پھول میٹھے میٹھے, وہ والی اس طرح کی وہ سناتے ہیں. نمازی کے آگے سے کیسے گزرنا ہے اس کا طریقہ. ایک آدمی کھڑا کر دیا,
अब एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, एक आगे खड़ा कर दिया और दूसरा गुजार दिया, आप गुजर जाएं। जब ये गुजर गया, अब पापा जी ने जो आगे उसको खड़ा कर दिया और उसको कहा तू गुजर जा, और फिर गुजर खुद निकल गया कि मैं तो पहले से गुजरा हुआ हूं, चले भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, गुजर नहीं सकते, बैठे रहें। ये दो मसाइल मैंने आपको एक साथ ही, सारे मसाइल दोनों हदीसों के एक ही लाइन में लिखवा दिए। हदीस नंबर 52। बुनियादी तौर पर जो मसाइल होंगे ना, एक दो मैं आपको बताऊंगा, बाकी जो तफसीली मसाइल हैं इंशाल्लाह वो आपको मौसूल हो जाएंगे इम्तिहान से 2-3 दिन पहले, ठीक है। नमाज के ममनू औकात, ये बहुत अहम है। नमाज के पहले थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद फिर हम हदीस पढ़ लेते हैं। नमाज के कुल ममनू औकात 5 हैं। कितने हैं? 5। जिस तरह आपने 5 नमाजों के अव्वल वक्त और आखिरी वक्त पढ़े, इस तरह नमाजों के 5 ममनू औकात हैं। सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, सूरज का निस्फ नहार, सर के ऊपर होना। निस्फ नहार की मैंने एक निशानी बताई थी, वो क्या होती है? साया ना दाएं होता ना बाएं होता है, बिल्कुल हर चीज के नीचे साया, यानी साया होता ही नहीं, समझ लें, होता ही नहीं है। साया तो वो होगा ना जो दाएं हो या बाएं हो, जो साया हर चीज के नीचे, गोया कि साया है ही नहीं। तो 3 औकात हो गए, तुलू, गुरूब, निस्फ नहार, और निस्फ नहार, निस्फ नहार, और एक है असर के बाद और एक है फजर के बाद, नमाज असर के बाद और नमाज फजर के बाद, ये टोटल 5 औकात हो गए जी। सूरज के निकलने तक, नमाज असर के बाद और नमाज फजर के बाद। इसकी तफसील मैं बताता हूं, अभी सिर्फ सुने आप। कितने औकात हो गए आप बताएं छोटे? आप इधर नहीं थे ना, गए हुए थे कहीं? जी बताएं। सूरज निकले, तुलू, निस्फ नहार, गुरूब, फजर के बाद और असर के बाद। अच्छा, ये 5 औकात हैं, ये समझ लें कि मक्का इन 5 औकात से मुस्तस्ना है। मक्का में कोई ममनू वक्त नहीं है। बैतुल्लाह, हरम ममनू औकात से बिल्कुल मुस्तस्ना है। मक्का में ना कोई नमाज का ममनू वक्त है, ना तवाफ का कोई ममनू वक्त है। ये सिर्फ मक्का के साथ खास है। एक बात। दूसरी बात, जुमे के ताल्लुक से हमारे यहां निस्फ नहार जुमे के दिन वो मुस्तस्ना है। जुमे के दिन हमारे भी 4 ममनू औकात में से 5 में से एक वक्त वो भी खत्म हो जाता है, यानी आप निस्फ नहार के वक्त भी जितने चाहे नवाफिल पढ़ लें। सूरज सर पर है, आप मस्जिद में आ चुके हैं, जितने मर्जी नवाफिल पढ़ लें, कोई ममनू नहीं, पढ़ सकते हैं। ये 2 इस्तिस्नाई वक्त है जो बता दिया। अब उसके बाद ये जो 5 वक्त हैं, 5 औकात, अगर आपकी रहती है फर्ज नमाज, अगर आपकी रहती है फर्ज नमाज और उसके पीछे कोई शरई उज़र, समझ रहे बात, फर्ज नमाज आपकी रहती है और रहने का जो सबब है वो शरई उज़र है, तो फिर इन 5 औकात में नमाज पढ़ सकते हैं आप। सूरज निकल रहा है, सूरज गुरूब होने वाला है, सूरज निस्फ नहार पर आ रहा है, और या फिर असर के बाद का वक्त है या फजर के बाद का वक्त है। फर्ज नमाज जिसके पीछे कोई शरई उज़र था पढ़ सकते हैं। आगे हदीस आ रही है। बाकी इसके अलावा आपको बचना है नवाफिल वगैरह के लिए। तुलू, गुरूब, निस्फ नहार नवाफिल नहीं पढ़ेंगे आप। अभी बात कर रहा हूं मैं, जब मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद देखें आपको कुछ इश्काल है या नहीं। कौन सा मकाम मुस्तस्ना है इन 5 औकात से? बैतुल्लाह। हमारे यहां जुमे के दिन निस्फ नहार यानी ज़वाल का कोई एतबार नहीं होता, और इन 5 औकात से दुनिया में कहीं भी रहता है बंदा, कौन सा बंदा मुस्तस्ना होगा? जिसकी फर्ज नमाज रह गई और उसके पीछे उसका कोई शरई उज़र है, तो सूरज गुरूब होने वाला है, निकलने वाला है, निस्फ नहार है, असर है या फजर है, नमाज फर्ज पढ़ लेगा। बचना किसको है? जिसने नफली नमाज पढ़नी है। उसके बाद 3 औकात तो ऐसे हैं जिसमें आप ना नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, ना कब्र की में मैयत को दफन कर सकते हैं। वो 3 औकात हैं, सूरज का गुरूब होना, निस्फ नहार और तुलू शम्स। गुरूब, तुलू और निस्फ नहार, ना जनाजा पढ़ सकते हैं ना तदफीन कर सकते हैं, ये भी ममनू है। बाकी असर और फजर की कुछ वजाहत है, और वो वजाहत ये है, जी बात करते हैं इस पर भी। असर की नमाज आपने पढ़ ली और फजर की नमाज पढ़ ली आपने,
ان دونوں اوقات میں اگر کوئی سببی نماز ہے, سببی نماز, سببی کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ مسجد میں آئے تو بنا 2 رکعت پڑھے آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے. اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ 2 رکعت پڑھیں تو آپ کو پڑھنی ہے, اس کو کہتے ہیں سببی نماز. آپ کی کوئی سنت رہ گئی تھی, آپ کی سنت رہ گئی تھی اور آپ نے پڑھنی ہے, فجر کی رہ گئی تو فجر کے بعد پڑھ لیں, ظہر کے بعد کی رہ گئی تو عصر کے بعد پڑھ لیں. آپ ظہر کے بعد کی ہو جاتی ہے نا, بس اگر آپ کو جلدی تھا آپ چلے گئے, پھر بھول ہی گئے, عصر کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کی 2 سنت ظہر کے بعد والی رہتی ہے, پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے پڑھی تھی. ظہر کے بعد والی سنت کب پڑھی تھی؟ عصر کے بعد. ایک صحابی نے فجر سے پہلے والی 2 سنتیں کب پڑھی تھی؟ فجر کے بعد. تو پڑھ سکتے ہیں اگر سنت رہ گئی, کیونکہ یہ بھی ایک سببی نماز ہے. ویسے جی کر رہا ہے آپ کا بیٹھے بیٹھے 2 رکعت پڑھ لیں تو رک جائیں, نہ پڑھیں. پھر کس کا انتظار کرنا ہوگا آپ کو؟ غروب کا اور طلوع کا. انتظار کے بعد آپ نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. عصر کے بعد ایک اور وقت کی تھوڑی سی تفصیل ہے. سنن نسائی کی حدیث کے مطابق عصر کے بعد فوراً بعد آپ سبب ہے کسی نماز کا یا سبب نہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں جب تک سورج زرد نہیں ہو جاتا. جب سورج کے اندر زردی آنا شروع ہو گئی, پیلا پن آنا شروع ہو گیا, اس وقت آپ صرف سببی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس وقت آپ صرف سببی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس سے پہلے سببی اور بنا سبب دونوں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عصر کی نماز کے بعد اگر آپ 2 نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. کب تک؟ جب تک سورج زرد نہ ہو جائے. اور جب سورج زرد ہو گیا تو اب آپ کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ صرف سببی. اور سورج غروب ہونے کے قریب آ چکا ہے, اب کون سی پڑھ سکتے ہیں؟ فرض اگر آپ کے رہ گئے ہیں, شرعی عذر ہے اس کے پیچھے, پڑھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے 1 رکعت پڑھیں اور سورج غروب ہو جائے. اتنا وقت رہ چکا ہے, 1 رکعت پڑھیں سورج غروب ہو جائے, آپ شروع کر سکتے ہیں, پڑھ لیں آپ نماز. یہ حدیث رسول ہے. تو یہ اوقات کے حوالے سے کچھ تفصیل تھی. اچھا, اب سوال یہ تھا کہ ممنوع وقت کیوں ہے؟ بالخصوص یہ 3 جو اوقات بیان کیے گئے, طلوع, غروب اور نصف النہار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اس کے 2 پیچھے سبب بیان کیے گئے ہیں. ایک وقت یہ ہے کہ ان اوقات میں شیطان سورج کے سامنے آتا ہے. سورج کے پجاری سورج کی اس وقت پوجا کر رہے ہوتے ہیں, غروب, طلوع اور نصف النہار. شیطان سامنے آ کر وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ پوجا میری ہو رہی ہے, فری میں نمبر بنا رہا ہوتا ہے اپنے. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی. سورج کی تو نہیں کرتے نا, نہ تو شیطان کی کرتے ہیں. تو پھر کیوں ہمیں منع کیا؟ کیا کہیں گے اس کو؟ مشابہت بھی منع ہے. کسی غیر مسلم کا, کسی مشرک کا, کسی بدعتی کا کوئی تہوار ہے, اس کا کوئی خاص لباس ہے, اس کا کچھ خاص اسٹائل ہے, طریقہ کار ہے, مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کی مشابہت اختیار کرے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جناب اگر محرم 10 محرم کو ہم حلیم بنا لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ 10 محرم کو حلیم بنا لیں, ہم تو اپنے لیے بنا رہے ہیں. تو یہ نماز کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں نا, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا. پھر بھی کہا گیا چونکہ یہ وقت صلاۃ کفار کا ہے, کفار کی عبادت کا ہے, تو تم ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کر سکتے. لہذا آپ کو بھی حلیم کا شوق ہے تو آپ سفر کے مہینے میں بنا کر کھا لیں. ہمیں اسی دن بنانی ہوتی ہے جس دن اہل بدع کا کوئی مشغلہ ہوتا ہے. ایسی ایمرجنسی تو نہیں ہوتی کہ آپ فجر عصر کے بعد آپ جب چاہیں پڑھ لیں, اس کے بعد پڑھ لیں. اگر ضروری سمجھتے ہیں کہ مجھے ابھی کرنا ہے استخارہ تو کر لیں, لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس کو اور ڈیلے کر دیں تھوڑا سا, وہ آپ کی صورتحال پر دلالت کرے گا. جی ضروری نہیں ہے وہ. تحیت المسجد تو ٹھیک ہے, سبب نہیں آتا ہے. تحیت الوضو ایک بنا سبب والی نماز ہے. اسی طرح یہ اذان کا جب مسئلہ لاحق ہوا تھا, اذان کا مسئلہ آیا تھا مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت, تو لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے, تو کچھ آپشن رکھے گئے تھے نا. ایک یہ تھا گھنٹی بجائی جائے, دوسرا یہ تھا کہ سور پھونکا جائے, تیسرا یہ تھا آگ جلائی جائے. تو نبی اسلام نے تینوں مطالبے مسترد کر دیے تھے. کیوں؟ ایک میں عیسائیوں کی مشابہت تھی, دوسرے میں یہودیوں کی مشابہت تھی, اور تیسرے میں مجوسیوں کی, آتش پرستوں کی مشابہت تھی. آپ نے ہم ان کے مشابہ کوئی کام نہیں کریں گے. جی آگ کی پوجا کرنے والے. شریعت میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ مشابہت اختیار کرنا. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان مرد ہے اور مسلمان عورت ہے, ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں گے, ان پر بھی لعنت ہے. ایک دوسرے کی مشابہت. ہمارے ہاں ایک اور لعنت والا بل پاس ہوا ہے, اور اس میں کیا ہے؟ جس کے جی میں آئے مرد بن جائے, جس کے جی میں آئے عورت بن جائے. جنس پرستی. اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. ایسے ایسے منحوس بل پاس ہوئے ہیں, الامان الحفیظ. اور یہ جمہوریت کی لعنتوں میں سے یہ اس طرح کے 16 سال سے پہلے کہ مسلمان نہیں ہو سکتا, یہ بل پاس ہوا ہے. 18 سال سے پہلے کوئی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ بلوغت کی عمر 18 سال ہے. سبحان اللہ. اور پھر بل پاس کس چیز کا ہوا ہے؟ اسکولوں کے اندر, کالج کے اندر موسیقی,
کہ اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے. فلم انڈسٹری کو جو آپ نے فری ٹیکس کر دیا ہے جی. پہلے ہمارے یہاں ایسے فنکار اور اداکار ہیں, ڈرامے باز ہیں, اور ڈرامے باز پیدا ہو رہے ہیں. یہ بل پاس کیا ان لوگوں نے جو وہاں بیٹھے ہوئے قومی اسمبلی میں. کوئی ایک بھی مرد نہیں جس میں اسلامی تشخص ہو, آواز اٹھائی جائے. تو ہم جو رہی صحیح کسر ہے نا, ہم لوگ کیسے پورے کرتے ہیں؟ وہ آپ جو ہے کلین شیو کر کے, ٹھیک ہے, بڑے بال رکھ لیے, نہ مونچھے ہیں نہ وہ ہے, اور پھر آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے. تشبہ ہے یا نہیں؟ اور عورت کو ایک شریعت نے خاص لباس دیا ہے, خاص وضع قطع دی ہے, اس کا ایک دائرہ کار ہے. اب اگر کسی عورت نے جو اس کا ایک تشخص ہے, اس کے جو اوصاف ہے, اس سے ہٹ کر ایسا کام کیا جو مردوں کے ساتھ خاص ہے, یہ تصور اسلامی نہیں ہے. عورت مرد شانہ بشانہ, برابر برابر, حقوق نسواں حقوق مرداں برابر برابر. تو یہ صرف ہماری تہذیب کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ مرد جو عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے, اور ہر وہ عورت جو مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے, اس پر لعنت بھیجی ہے, ملعون قرار دیا اسے. اس لیے ہمیں اپنے دائرہ کار کو دیکھنا ہے. ہماری گفتگو میں, ہمارے لباس میں, ہمارے اسٹائل میں, ہمارے بالوں میں عورت کے ساتھ مشابہت تو نہیں ہے. بڑے بال اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ کندھوں سے نیچے نہ ہو. رکھے ہوتے بہت بڑے بڑے, اور پھر ماشاءاللہ کانٹے بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا, بعض میں کڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اور گلے کے اندر ماشاءاللہ ہار بھی ڈالا ہوتا ہے. بس ایک رہ گیا, اب رخصتی کروانی ہے اس دلہن کی, باقی تو کام سارا ہو گیا. اور سمجھ رہے تھے دنیا کے ہم کوئی عجیب مخلوق ہے, تو عجائب گھر میں رکھنے چاہیے. اللہ نے حسن دیا ہے مرد کا, وہ حسن اس کی داڑھی میں ہے, اس کے مونچھوں میں ہے. مرد کے اندر جو رجولیت ہے وہ اس کے اوصاف کے ساتھ ہے. صنف نازک کی مشابہت اختیار کر کے کبھی بھی وہ مبارک نہیں بن سکتا. ممنوع اوقات کے حوالے سے جو بلا سبب نماز ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو, ان 5 اوقات میں نہیں پڑھ سکتا. صرف عصر کے بعد جو میں نے ایک تھوڑے وقت کی وضاحت کر دی ہے, جب تک سورج زرد نہیں ہوتا تو بنا سبب اور سبب دونوں نماز پڑھ سکتا ہے. سورج کی زردی کے بعد اب صرف سبب ہی نماز پڑھ سکتا ہے. اور جب سورج غروب ہو رہا ہو, یہ غروب ہونے کے قریب ہے, تو فرض نماز پڑھ سکتا ہے جس کے پیچھے کوئی عذر ہو. اور اگر کوئی عذر نہیں ہے, ویسے نماز پڑھ رہا ہے اس وقت, تو حدیث میں آتا ہے یہ منافق ہے. تلک صلاۃ المنافق. جی جی 5 اوقات میں پڑھ سکتا ہے بالکل. سببی نماز آپ میں نے بتایا کہ تحیت المسجد ہے آپ کی, اسی طرح آپ کا سنت موقدہ ہے, سببی نماز ہے. اسی طرح آپ نے ضروری استخارہ کرنا ہے, یہ سببی نماز بن جائے گی کسی ضرورت کے تحت, آپ کو فوراً کرنا ہے. اسی طرح اگر آپ کی وتر کی نماز رہ گئی اور فجر کے بعد آپ کو یاد آئی ہے اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ سببی نماز ہے یہ, تو یہ نمازیں کہلاتی ہیں. کیا فجر کی نماز جی مسجد چلیں گے تو تحیت المسجد پڑھیں؟ جی جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. جی سنت اور فرض کے بیچ بالکل جائز ہے. فجر کے فرض اور فجر کی سنتوں کے بیچ بالکل پڑھ سکتے ہیں. جب آپ تحیت اپنا گھر میں سنت پڑھ کر آئیں اور مسجد میں آ کر بنا نماز پڑھے بغیر نہیں بیٹھ سکتے, اور وقت موجود ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں, تو تحیت المسجد پڑھیں گے آپ. اور اگر فجر کی سنتیں مسجد میں آ کر پڑھیں پھر تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی تحیت الوضو اور تحیت جی کر سکتے ہیں جی, دونوں سے کفایت کر جائے گا. کوئی بھی نماز آپ پڑھتے ہیں نا مسجد میں آ کر, وہ تحیت المسجد سے کفایت کر جاتی ہے. اس کو اس لیے کہ یہ مکہ ہی خاص ہے. خود اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عبد مناف کو, شریعت نے خود تخصیص کیا یہاں پر کہ کسی کو کسی بھی وقت نماز سے اور طواف سے منع نہیں کرنا. اگر نماز ممنوع اوقات رکھ دیے جاتے تو لوگ کتنے زیادہ یہاں آتے ہیں, تو ان کے لیے طواف اور نماز کا انتظار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. یہی وجہ کہ یہاں پر سترے کے احکامات بھی مستثنا ہے. مطاف کے اندر, حرم کے اندر جو طواف کے مقامات ہیں وہاں پر سترے بھی ضروری نہیں ہے. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے آگے سے طواف ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں, ورنہ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے, تو وہ سترے سے بھی مستثنا ہے. پورا حرم نہیں, مطاف مسجد حرام جہاں سے طواف ہو رہا ہے. اور ورنہ ہم نے حرمین میں دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آگے سے گزر رہے ہیں, کسی کو کسی چیز کا کوئی اہتمام نہیں ہے. وہاں تو مطاف نہیں, طواف نہیں ہو رہا ہے, طواف تو اندر ہو رہا ہے, وہاں تو ظاہر آپ کو کرنا ہے اس کا. تو یہ بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں. ہاں تو نماز کے اجر میں کمی ہوگی, نماز مکمل باطل تو نہیں ہوگی, اجر میں کمی ہوگی. جی جی الگ سے حدیث میں آیا تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو سمجھ گئے مسئلہ یہ, اچھے طریقے سے سمجھ لیں, ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے, ورنہ کہیں لکھنے میں مسئلہ نہ ہو آپ کو.
तिलावत में मर्द को औरत और औरत को मर्द की आवाज की नकल बिल्कुल नहीं उतारनी चाहिए। औरत की एक अपनी आवाज है, वो अपनी आवाज में कुरान की तिलावत कर रही है, तो अगर उसकी मुशाबत किसी और के साथ हो रही है तो उसका कोई कसूर नहीं है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं उनकी आवाज कुदरती तौर पर लड़कियों वाली होती है, और कुछ औरतें ऐसी होती हैं वो बात कर रही होती है, लगता है कोई बाबा जी बात कर रहे हैं, तो कुदरती तौर पर तो इसमें तो मना नहीं है ना, उसका अपना क्या कसूर है इसमें। अकेले पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ लें, लेट पढ़ें फिर इसको ईशा की नमाज को। पहली हदीस से 52 अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, शाहिद इंदी रिजालुन, मेरे पास पसंदीदा अशखास हाजिर हुए। मर्जियून पसंदीदा अशखास को कहते हैं। मेरे पास कुछ पसंदीदा शख्सियात आई। वारदाहुम इंदी उमर, और उनमें सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्सियत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। और वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा मना किया यानी सलात नमाज पढ़ने से बाद सुबह, सुबह के फजर की नमाज के बाद। कब तलक? हत्ता ततलु अश-शम्सु, हत्ता कि सूरज तुलू हो जाए। व बाद अल-असर, और असर के बाद भी नमाज पढ़ने से मना किया। हत्ता तग़रुबा, यहां तक कि सूरज गुरूब हो जाए। जो मैं मसाइल आपको बता चुका हूं ना, ये मसला अहादीस के मजमूए को कवर करते हुए था। तो आप जो समझे हैं ना, आपने बस ये लिखकर मुझे बताना है। ये ममनूआ औकात की जो तफसील मैंने आपको बताई है, अपने अल्फाज में बिल इख्तिसार आपने ये मुझे लिखकर बतानी है, ठीक है? बताएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह आप बाज ने मुझे वो ममनूआ औकात, वो जो औकात थे ना नमाज के अव्वल और आखिर दिखाए थे, बताए थे, तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा था। इसी तरह ये भी आपने काम करना। मैंने किसी को कहा भी था, पता नहीं, मैंने कहा ग्रुप में शेयर कर दें सबको, ताकि ये सबको ये मिल जाए। जी नहीं मिला? कर दिया था आपने, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा उनको, वो ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देंगे। तो ये असर के बाद और फजर के बाद जो दो ममनुआ औकात हैं, उन 5 में से ये 2 हैं, ठीक है। और इसकी तफसील मैंने बता दी है कि फजर और असर के बाद आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन कौन सी? सबबी। और असर के बाद सबबी और बिना सबब दोनों पढ़ सकते हैं। कब तक? जब तक सूरज जर्द ना हो। सर्दी के बाद सिर्फ सबबी, और गुरूब और तुलू के वक्त अगर आप पढ़ सकते हैं तो कौन सी नमाज है? फर्ज नमाज। वो सईदा तिलावत मना नहीं है, ना कुरान की तिलावत मना है इन 5 औकात में, ना सईदा तिलावत मना है, कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह। वैसे आपको मसाइल मिले थे, आपको तहारा के मिले थे ना? बस किताब सलात के भी इंशाल्लाह आने वाले हैं। जी जी, उसके लिए वजू शर्त नहीं, ना वजू शर्त है, ना किबला रुख होना शर्त है, कुछ भी शर्त नहीं है। कोई हर्ज नहीं, ना करें तो भी कोई हर्ज नहीं है। जी नहीं सर, नहीं, सवारी पर आए तो सच दुका लें आप। अच्छा जी, इस हदीस का मसला बता चुके हैं, बस वही मसले जो बता दिए मैंने। 53 जी पढ़ सकते हैं, असर के बाद और फजर के बाद नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ गुरूब, तुलू और निस्फ नहार नहीं पढ़ सकते। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला सलाता बाद सुबह, फजर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है, हत्ता तरतफी अश-शम्सु, हत्ता के सूरज बुलंद हो जाए। कितना बुलंद हो जाए? मैंने ये भी बताया आप लोगों को, फजर की नमाज पढ़कर कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे आप, सबब भी पढ़ सकते, बिना सबब नहीं पढ़ सकते। सूरज निकल कर कितनी देर के इंतजार करेंगे? 12 से 15 मिनट। और हदीस में क्या लफ्ज आया? सूरज कितना बुलंद हो जाए? बोलें, जल्दी से बोलें। 1 नेज़े के बराबर, साया नहीं, सूरज निकल कर 1 नेज़े के बराबर बुलंद हो जाए। और इसका जो टाइम बनता है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट, 13 मिनट बनते हैं। जी जी, नेजा क्या चीज है? नेजा और जीरा अलग अलग चीज है, तकरीबन साइज उनका बराबर ही होता है। गूगल पर सर्च करेंगे तो नेजा आपके सामने आ जाएगा। सर गूगल भी कभी कभी सही बातें बताता है। इंतजार करना होगा। तो सूरज के बुलंद होने तक, बुलंद का मतलब 1 नेज़े के बराबर बुलंद हो जाए। वला सलाता बाद अल-असरी, असर के बाद भी नमाज नहीं, हत्ता तगीब अश-शम्सु, हत्ता के सूरज गुरूब हो जाए। मसाइल वही है जो आप लिख चुके, बयान कर चुके, तफसील भी आपके सामने आ गई। ममनुआ औकात कहते हैं ना, ममनू, नमाज पढ़ना जायज नहीं है, नाजायज है। ठीक है। फौत शुदा नमाजों की कजा, ठीक है, कजा, नमाज की कजा तो देनी है, क्योंकि नमाज फर्ज है, और जो चीज फर्ज है वो कर्ज है। ठीक है, जो चीज फर्ज है वो कर्ज है, और कर्ज की अदायगी जरूरी है, वो माफ नहीं होगी। इल्ला ये कि
آپ نے زندگی بھر نمازیں نہیں پڑھی سستی کی وجہ سے، تو پھر قضاء عمری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ قضاء عمری 20 سال کی نماز پڑھیں آپ، اور قضاء عمری پڑھاتے بھی وہ ہیں جن کے عصر و عشاء کی نماز کی رکعت 17 ہیں، ٹوٹل تقریباً 50 کے قریب بنیں گی۔ یعنی اگر قضاء عمری آپ نے اس پر فکس کر دی تو اس نے دن میں 100 نمازیں پڑھنی ہیں، 100 رکعت، اور 2 دن کے بعد روانہ ہو جائے گا وہ اپنے گھر۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی کے ساتھ ایسا وبال کا معاملہ نہ کریں۔ آپ اس سے یہ سبق دیں کہ آپ نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تھی اور یہ کبیرہ گناہ ہے، ترک صلاۃ کبیرہ گناہ، یہ کفریہ کام ہے، سچی توبہ کے بغیر یہ معاف نہیں ہوگا۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر اس طرح کے کبائر گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر کے ان گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ تو آپ یہ کام کروائیں نا اس سے۔ تو پھر دوسرا یہ ہے کہ اب آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور جو نماز پابندی سے پڑھ رہا تھا اس کی 2 نمازیں رہ گئی ہیں، 3 رہ گئی ہیں، 1 دن کی رہ گئی، 2 دن کی رہ گئی، 4 دن کی رہ گئی، ہفتہ میں ہاسپٹل رہا 1 ہفتہ، تو وہ نمازیں جتنی اس نے چھوڑی تھی وہ ساری پڑھے گا، ساری نماز پڑھ۔ جو نماز کا عادی تھا نا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، سفر میں 4 نمازیں نہیں پڑھ سکا، ہاسپٹل میں تھا، ایسی کیفیت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، 1 ہفتہ گزر گیا اس کو، جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا فوراً وہ نمازوں کی قضا دے گا۔ جی اس کی ترتیب جو بھی اس کو آسان لگے، جیسے آسان لگے، یہ بھی کر سکتا ہے کہ 1 دن میں جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھتا چلا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ زور کے ساتھ زور، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، اگر اس کو یہ سہولت ملتی ہے، بیماری ہے، اسی طریقے سے پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، ورنہ ظہر میں ساری نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، عصر میں ساری پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن روزانہ کی 5 نماز ایسا نہیں ہے، مثال کے طور پر 5 دن کی 5 نمازیں رہ گئی تھی، 5 ایسا نہیں کر سکتا کہ عصر میں 5 دن کی عصر پڑھ لی اس نے، مغرب میں 5 دن کی مغرب پڑھ لی اس نے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ 1 دن میں عصر ساری پڑھ لی آپ نے، جبکہ اس دن کی ظہر کی رہ گئی آپ کی، تو پہلے دن کی 5 نماز پڑھیں گے، پھر اگلے دن کی 5 پڑھیں گے، پھر اگلے دن کی 5 پڑھیں گے، اس ترتیب سے۔ سنتوں کو چھوڑ دیں آپ، ترتیب ضروری ہے۔ پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے، عذر ہے نا یہ، اس میں سنتوں کو چھوڑ دیں، صرف فرض کو پڑھیں۔ بعض فرقوں کے اندر جیسے اسماعیلی فرقہ ہے، ان کے ہاں قضا نماز کے پیسے دے دیں آپ، پیسے مقرر کیے، کفارہ، 1 نماز ہے تو اتنے پیسے، اگر 1 مہینے کی نمازیں آپ اتنے پیسے دے کر آپ کی نماز معاف ہو گئی۔ ہر قسم کے فارمولے موجود ہیں۔ کس کا پروف تو انہوں نے دینا ہے نا، جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی نماز کی قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کی ظہر کی رہ گئی ہے اور وہ عصر میں آ کر شامل ہوا ہے تو وہ ظہر کی نیت سے شامل ہوگا، امام اور مقتدی کی نیت الگ ہو سکتی ہے، یہ تو حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کے سوال کا جواب اس حدیث میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء یوم الخندق، خندق والے دن آئے، بعد ما غربت الشمس، سورج غروب ہو چکا تھا، ایک حدیث میں سورج غروب ہو رہا تھا، فجعل یسب کفار قریش، اور وہ قریش کے کفار کو برا بلا کہنے لگ گئے، عمر رضی اللہ عنہ، سب یسب، برا بلا کہنا، اور کہا اللہ کے رسول ما کدت اصلی العصر، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، حتی کادت الشمس تغرب، قریب ہے کہ سورج غروب ہو جائے۔ جی وہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما صلیتها، اللہ کی قسم میں نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کون سی حدیث چھوڑ دی ہے؟ کوئی چھوڑی حدیث؟ کوئی حدیث نہیں چھوڑی، آپ مصروف ہو گئے ہوں گے۔ میں نے بھی اللہ کی قسم نماز نہیں پڑھی۔ فقمنا الی بطحان، ہم بطحان وادی کی طرف گئے، فتوضأ للصلاۃ، نماز کے لیے وضو کیا، وتوضأنا لها، ہم نے بھی وضو کیا، فصلی العصر بعد ما غربت الشمس، سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، ثم صلی بعدها المغرب، اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ پڑھ لیا، میں نے وہ پڑھ لی تھی، اس لیے میں نے مسائل میں وہ دونوں چیزوں کو کور کیا۔ تو یہ جو نماز ہے خندق میں، پیچھے بھی آپ نے پڑھ لی، آپ نے بد دعا دی تھی، آپ یاد ہے کسی کو کیا بد دعا تھی؟ ملا اللہ قبورہم وبیوتہم واجوافہم نارا، اللہ ان کے پیٹ کو، قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے، کیوں؟ انہوں نے ہمیں نماز عصر سے روک دیا ہے۔ تو کفار نے اس طرح محاصرہ قائم کر رکھا تھا جنگ خندق میں، کب ہوئی تھی یہ؟ 4 یا 5، 2 قول ہیں، مغازی، اہل مغازی کے نزدیک 5 اور محدثین کے نزدیک یہ 4 کو ہوئی ہے۔ تو عصر کی نماز، چونکہ وہ محاصرہ ایسا تھا کہ لیٹ ہو گیا، جان ہی نہیں چھوڑی انہوں نے، اور جیسے ان کی شکنجے سے آزادی حاصل ہوئی تو سب سے پہلا کام نماز کی ادائیگی تھی،
اور اللہ کے رسول نے بددعا کی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے برا بلا کہا. اور ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں جب ہم سے نماز رہ جاتی ہے. واللہ ہم 5 نمازیں بھی اگر رہ جائے نا ہماری تو کبھی شرمندگی پیدا نہیں ہوتی. نماز نہ پڑھ رہے کوئی احساس ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہاں غصے کا عالم دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں کر رہے ہیں, صحابی رسول بد دعائیں کر رہے ہیں. ایک نماز اثر کے چھوڑنے کا کیا وبال ہے؟ اتنا نقصان. اگر آپ کے گھر کو آگ لگ جائے, گھر والے بھی جل جائیں, مال و متاع بھی جل جائے, گھر بھی برباد ہو جائے, جتنا افسردہ آپ ہوں گے اس سے زیادہ ہونا چاہیے اگر اثر کی نماز رہ جائے آپ سے. جوانی گزر جاتی, نماز نہیں پڑھی, اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ, پکے مسلمان الحمدللہ, تو نماز نہیں ہے. جی جی کوئی بات نہیں, زور ترتیب کو برقرار رکھے. جی ترتیب کو برقرار رکھے, کوئی بات نہیں, مجبور تھے نا آپ, شرعی عذر ہے آپ کے پاس, بالکل پڑھیں گے آپ. مسئلہ لکھ لیں اس حدیث کا. اصل میں یہ واقعہ کئی اس پر ہے, کئی دنوں کا ہے, کئی دفعہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اثر کے رہنے کا ذکر بھی ہے, ظہر کے رہنے کا ذکر بھی ہے اس میں. مسئلہ نمبر 1, فوت شدہ نماز کی قضا واجب ہے. جتنا ممکن ہو نماز میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. بہت زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے اپنی نمازوں کو ادا کرتے وقت ترتیب برقرار رکھیں. تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ فوت شدہ نماز کی قضا واجب ہے. نمبر 2, فوت شدہ نماز پہلے ادا کی جائے اور اس کے بعد وہ نماز جس کا وقت ہو چکا ہے. فوت شدہ نماز پہلے ادا کی جائے, اس کے بعد وہ نماز جس کا وقت ہو چکا ہے. تیسرا مسئلہ, ظالم کے خلاف بددعا کی جا سکتی ہے. ظالم کے خلاف بددعا کی جا سکتی ہے. پیریڈ ابھی کس کا ہے؟ 200 لوگ. ایک حدیث اور پڑھیں گے. نماز با جماعت کی فضیلت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ الجماعت افضل, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے من صلاۃ الفرد, انفرادی نماز سے, اکیلے نماز پڑھنے سے. فض کہتے ہیں اکیلے کو. کتنا؟ ب27 درجہ, 27 درجے. اس حدیث میں با جماعت نماز کی فضیلت کا ذکر ہے, اس لیے کوشش حت الامکان یہ کرنی چاہیے انسان مسجد کے اندر نماز با جماعت پڑھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمُ الْمَسَاجِدَ, اگر تم گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ, مساجد کو چھوڑ دو, لَزَلَلْتُمْ, وفی روایت اگر تم نے ایسا کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے, یا پھر ایک حدیث کے الفاظ میں تم کفر کے مرتکب ہو جاؤ گے. ایک وقت ایسا آئے گا تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے. آپ کے ایمان کا تحفظ, ایمان کی آبیاری مساجد کے اندر ہوتی ہے. انسان کو وہاں ایک تازگی ملتی ہے, وہاں پر ایک رونق نظر آتی ہے, عبادت کی جستجو پیدا ہوتی ہے, ایک لگن پیدا ہوتی ہے. اس لیے مساجد میں حاضری ضروری ہے. جی اس لیے گھر کے اندر مسجد البیت ہونی چاہیے. گھر کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ مسجد البیت, ٹی وی لانچ نہیں, مسجد البیت. ایک جگہ صحابہ کرام مختص کرتے تھے مسجد کے لیے, جس کو گھر کی مسجد کہتے ہیں. باقاعدہ وہ مسجد نہیں ہوگی جس میں اذان ہو رہی ہے اور باہر سے لوگ آ کے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ مخصوص ہو. اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے سنت یہاں پڑھنی ہے, نماز کے بعد کی بس سنت یہاں کر پڑھیں. آپ کیا ہوگا, آپ جب نماز پڑھ کر جا رہے ہیں, آ کر نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ کی بیوی, آپ کے بچے, آپ کی بچیاں, آپ کے گھر والے, خواتین وہ دیکھیں گی نا, تو نماز کی تربیت پیدا یہیں سے ہوتی ہے. اور پھر جب سب کو پتا ہے نماز کے لیے جگہ مختص ہے, تو وہاں ٹی وی بھی نہیں ہوگا, اور کارٹون بھی نہیں ہوں گے, تصویریں بھی نہیں ہوں گی, اور بچے وہاں جا کر پیشاب بھی نہیں کریں گے, ساری حفاظت کریں گے, اور وہاں جا کر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے. برکتیں ایسی ہی آتی. صحابہ کرام اللہ کے رسول کو لے جایا کرتے تھے. اس لیے آپ ہماری مسجد البیت کا افتتاح کریں, نماز پڑھیں تاکہ گھر کی مسجد بنا لیں ہم. تو یہ اپنے گھر کے نقشوں میں یہ چیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مسجد دور ہے تو آپ کسی بھی جگہ باجماعت نماز پڑھ لیں, کوئی عرض نہیں. جی یہ ایک مسئلہ ہے اہل علم کا کہ کیا جماعت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں.
مسجد کے بغیر, یہ دو مسئلے, مسجد کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں, جماعت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں, اس مسئلے پر کچھ گفتگو ہونا ہے تو انشاءاللہ کریں گے. اسی کو اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی عورتیں گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں. 27 درجے کی وجہ میں نے بتائی تھی, ایک میں 23 میں ہے, ایک میں 23 ہے, ایک میں 25 ہے, ایک میں 27 ہے. تو وہ درجات پہلے 23 تھا, پھر 25 کر دیا, پھر 27 کر دیا گیا. ایک تو یہ ترتیب ہے. دوسری یہ اضافہ ہوگا سنت کے ساتھ, مسواک کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ. آپ جس وضو میں مسواک ہوگا, جس میں سنت ہوگی, تکبیر تحریمہ ہوگی, تو درجات بھی 23 سے 25 اور 25 سے 27 ہو جائیں گے. جی ظالم کے خلاف چاہے وہ حاکم ہو کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد, یہ پیچھے خواتین کے اسائنمنٹس دیے ہیں, آپ برہ مہربانی جن کے ہیں وہ اسائنمنٹس ریسیو کر لیں, اور جو نہیں آئی ہیں ان کے اسی انویلپ پہ واپس رکھ کے اگر ہو سکے تو ریسیپشن پہ دے دیجیے گا. اگر ریسیپشن پہ دینا مشکل ہو تو مجھے ریٹرن کر دیجیے گا. اور اسی طرح یہاں پہ بھی جو مردوں کے اسائنمنٹس ہیں. جی ہمیں ڈسکس کرنا تھا اصول کے اعتبار سے, ہم نے کیا کیا چیزیں شروع میں ڈسکس کی تھی. تو ایک ہم نے قرآن کی تعریف ڈسکس کی تھی. یہ چیزیں اگر آپ چاہیں تو آپ لکھ لیں اپنے پاس, اور اس کو آپ کچھ سرچ بھی کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہم نے کلاس میں ڈسکس کی تھی, اگر آپ نے لکھی ہوئی ہو تو بہت اچھی بات ہے. دوسروں کے ساتھ بھی آپ شیئر کرنا چاہیں آپ شیئر کر سکتے ہیں. قرآن کی تعریف یعنی قرآن کہتے کس کو ہے. پھر قرآن کے کچھ نام ذکر کیے تھے, اسماء القرآن, یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. قرآن اور باقی کتب میں ڈفرینس کیا ہے, یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. کچھ چیزیں جو کہ قرآن میں اور باقی کتب میں, یعنی باقی کتب سے مراد کتب السماویہ یعنی اللہ کی جو پہلی نازل کردہ کچھ کتابیں ہیں ان کے اعتبار سے. کچھ ہم نے آداب کا ذکر کیا تھا کہ علم حاصل کرنے کے کچھ آداب, اس اعتبار سے بھی بات ہوئی تھی, تو وہ بھی آپ چیز دیکھ لیں تو اچھا ہے. پھر قرآن کی فضائل کے اعتبار سے یا قرآن کا علم سیکھنے کے اعتبار سے اس کی کیا فضیلت ہے, اس کو بھی ڈسکس کیا تھا. پھر قرآن کے نزول کے اعتبار سے بات ہوئی تھی کہ قرآن کے نازل کرنے کے کیا اسٹیجز تھے, اور انہی اسٹیجز سے ریلیٹڈ جو ایک بات تھی کہ قرآن جو ہے وہ سارا ایک ساتھ نازل ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, یا حصہ کر کر کے نازل ہوا تھا. اور جو حصہ کر کر کے نازل ہوا تھا تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھا یا اس کے کیا فوائد تھے کہ کیوں جو ہے سارا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوا بلکہ حصہ کر کر کے آیا ہے. اور پھر اس اعتبار سے ہم نے ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ قرآن کا جو نزول ہے, قرآن کی آیات کا جو نزول ہے, اس میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ کوئی بات آ جاتی تھی, اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی حکم کو بھیجنے سے پہلے ظاہری طور پہ کوئی ریزن ہوتا تھا. ریزن سے مراد یہ کہ کبھی کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے, یا کوئی واقعہ ہوتا تھا اور اس اعتبار سے گائیڈ لائنز آتی تھی کہ اگر ایسا ہو تو کیا کیا جانا چاہیے. تو یہ آیات کے نازل ہونے کے اسباب کیا ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے اس کے فائدے ڈسکس کیے تھے کہ یہ جاننا کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کوئی خاص تھا یا نہیں تھا, اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں, اس سے ہمیں کیا کیا چیزیں پتہ چل سکتی ہیں, اور اس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. اور میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ کبھی کبھی ان سبب میں جو ہے کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے, کسی کے نزدیک کوئی چیز ہوتی ہے, کسی کے نزدیک کوئی چیز ہوتی ہے. کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی, اور کبھی دوسرے صحابی جو ہے وہ دوسرا واقعہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی آیت اس معاملے میں نازل ہوئی تھی. تو اس میں کس طرح جو ہے وہ اقوال میں جمع کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے آیات کی اور صورتوں کی جو ہے وہ مکی اور مدنی اعتبار سے تفریق دیکھی تھی کہ آیات جو ہیں اور صورتیں نازل ہونے کے اعتبار سے مکی اور مدنی کی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کی جاتی ہیں. تو اس کی بیسس کیا ہے یا بنیاد کیا ہے یا کیا کرائٹیریا بنتا ہے کہ ایک آیت کو مکی کہا جائے یا مدنی کہا جائے. اور دوسرا یہ کہ جو آیات مکہ میں نازل ہوئی اور جو آیات مدینہ میں نازل ہوئی ان میں کچھ فرق ہے یا نہیں, یا ان کی کیا خاصیات ہیں. اور پھر یہ کہ اس فرق کو جاننا آیات کے اعتبار سے کہ ایک آیت مدینہ میں نازل ہوئی تھی یا مکہ میں نازل ہوئی تھی, اس فرق کو جاننے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی اصول کے اعتبار سے. جی آہستہ جلدی جلدی, میں آپ کہہ رہے ہیں اسپیڈ میں آہستہ. میں نے کہا وہ سارا دن گزرنے کے بعد کبھی کبھی آواز چبھنے بھی لگتی ہے نا, تو بس کرو بس بہت سر. جی کہاں سے کہاں تک ہو محفوظ ہو گیا اور کہاں تک جو ہے وہ اڑ گیا؟ ایک سیکنڈ. جی بالکل شروع سے مکی مدنی والی بات سے. اچھا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آیات کو مکی اور مدنی کی تقسیم میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے یہ آپ کو پتا ہو کہ کرائٹیریا کیا ہے کہ آیات کو مکی اور مدنی کس کرائٹیریا کی بنیاد پہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے.
اور یہ کہ مکی اور مدنی آیات کی اپنی کیا خاصیات ہیں، مثال کے طور پہ ٹاپکس دونوں میں کس طرح ڈفرینٹ رہے ہیں، خطابت کا طریقہ دونوں میں کس طرح کا ڈفرینٹ رہا ہے، مخاطبین کا حال کس طرح ڈفرینٹ رہا ہے، اور پھر یہ بات کہ اس تفریق کو جاننے کا فائدہ کیا ہے، ہمیں کوئی فائدہ ہے، یعنی کیا اس کو جاننے سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ ایک آیت مدینہ میں نازل ہوئی تھی یا مکہ میں نازل ہوئی تھی، کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم نے اصول کی ڈسکس کی تھی. بیچ میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو بتا دیں پلیز، یا کوئی چیز نوٹ کرنے سے رہ گئی ہو شروع میں، وہ بتاؤں نہیں وہ یہ یا کچھ چاہیے. یہ میں نے ٹاپکس نوٹ کیا تھا نا کہ ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ کی جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کے نام ڈسکس کیے تھے، سورہ فاتحہ کی اہمیت ڈسکس کی تھی. سورہ فاتحہ کے نام، سورہ فاتحہ کی اہمیت، اور پھر اس کے کلمات کا، اور اس میں ایک حدیث کا ذکر آیا تھا بیچ میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو جو ہے اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائڈ کیا ہے. وہ حدیث لیکن یاد کرنا خیر ضروری نہیں ہے. اور پھر باقی جو ایک پروسیجر رہا ترجمے کے اعتبار سے وغیرہ وہ فالو کیا. جی اچھا، یہ اصول ریپیٹ کرے سارے جو ہیں وہ سارے اصول ریپیٹ کرنے والی ٹکٹ تو میرے پاس ابھی نہیں ہے. وہ آپ کے پاس آن لائن والوں کے پاس ریکارڈنگز اویلیبل ہوں گی، وہ آپ آسانی سے ریکارڈنگ جو ہے وہ ایکسیس کر کے ریپیٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ. کوئی اسپیسیفک سوال ہو تو کوشش کریں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 58، آیت نمبر 58، یہ آیت میں نے اسائنمنٹ میں بھی دی تھی جی. اور سورہ یونس کی آیت ہے جی. اس میں کیا کرنا ہے، اس میں کیا چیز ڈیفائن کروں یہ تو بتاؤ. خوش کس چیز سے ہو؟ قل بفضل اللہ و برحمتہ، آپ کہیے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے. اور اس چیز پر کیا کرنا چاہیے، آپ کو خوش ہونا چاہیے. یہ جو پیچھے آپ کو بات بتائیے کہ آپ کے پاس موعظہ آ گئی، آپ کے پاس شفا آ گئی، آپ کے پاس ہدایت آ گئی، آپ کے پاس رحمت آ گئی، آپ کے پاس اللہ کا دین آ گیا، یہ اللہ کا فضل ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اس اعتبار سے انسان کو خوش ہونا چاہیے، اس اعتبار سے انسان کو ایک اطمینان ہونا چاہیے. آپ خوش ہوں، آپ کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہو، ایک خوشی کی کیفیت ہو. یہ چیز آپ کی لائف میں جو ہے ایک ڈومینیٹنگ خوشی کا فیکٹر ہو. کبھی آپ افسردہ فیل کریں، ہوں گے زندگی کے مختلف مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں میں بھی آپ اس چیز کو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں صحیح دین پہ ہوں. اگر میرے پاس دنیاوی سارے معاملات صحیح ہوتے میرے، لیکن میرے پاس یہ اللہ کا دین نہ ہوتا تو یہ خسارے کا سودا تھا یا فائدے کا سودا تھا. تو اس اعتبار سے خوشی کی ایک بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح راستے پہ رکھا ہے. تو انسان خوش ہو. ظاہری طور پہ جو چیزیں آئیں گی اس پہ کچھ غم آئے گا، لیکن پھر واپس جیسے وہ دعا کون سی ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک. اچھا خیر، وہ اس میں پوائنٹ کیا ہے، آگے کیا دعا کیا ہے؟ شروع سے تم کہہ رہے تھے مجھے دعا نہیں یاد میں. اللہم، ہم اس میں دعا کیا کرتے ہیں، اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. اور مختلف جو کلمات ہیں کہ قرآن کو کیا بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے، ربیع قلبی ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، اور اس کے ذریعے میرے کس چیز کو، غم اور حزن اور یہ جو سارے معاملات ہیں ان کو ختم کر دے. تو جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو آپ کے دل میں کیا بیٹھ جائے گا، سکون آئے گا، خوشی آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کو جو ہے ہمارے دل کی خوشی کا ذریعہ بنا دے. سوری، یہ دعا نکال دوں گا، آپ مجھے میسج کر دیجیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ ہاں. اچھا یوں کہہ رہے ہو یار، یوں والا نہیں کرو یار. فا جو ہے حرف عطف ہے، یہ لام جو ہے یہ لام امر کہلاتا ہے، کمانڈ دیا جا رہا ہے. اور یفرحون فعل مضارع تھا جس میں یہ لام آ گیا، اس کی وجہ سے ایک طریقے سے حکم بن گیا کہ انہیں چاہیے کہ وہ سب خوش ہوں. فریح یفرح کا معنی ہوتا ہے خوش ہونے کا. ٹھیک ہے، کیا آپ کی اچھی کتاب بول سکتے ہیں جو انگلش یا عربی میں ہو جو طلبہ علم کے لیے اچھی ہے؟ اسباب القرآن میں نہیں، اسباب القرآن کے اعتبار سے میرے ذہن میں فی الحال کوئی کتاب نہیں ہے. اسباب النزول کے اعتبار سے تفاسیر میں مختلف، اگر آپ تفاسیر دیکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ صورتوں کے شروع میں اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے، یا آیات کی تفسیر میں جو ہے بیچ بیچ میں آ جاتا ہے. جو ہم نے احسن البیان اور دوسری کون سی کس کی تفسیر ڈسکس کی تھی،
ویسے خیر ابھی ہم خیر آیات کے اسباب کے اعتبار سے ابھی ہمارا پوائنٹ اتنا زیادہ نہیں تھا. بیچ بیچ میں جو کچھ چیزیں آئی تھی اس پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ آیت کس کانٹیکس میں اپلیکیبل تھی یا کس کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی. وہ کچھ آیات کے اعتبار سے ہی ہوا تھا. ٹاپک کے اعتبار سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا جو نزول ہے, قرآنی آیات کا جو نزول ہے, ان میں کبھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی طرف سے حکم دے دیا, اس کا کوئی ظاہری طور پہ سبب نہیں بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور کبھی ایسا ہوا کہ کوئی واقعہ ہوا اسپیسیفک, جیسے مثال کے طور پہ سورہ مجادلہ کون سی صورت ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک. اب یہ صورت نازل جو ہوئی تھی اس کا ایک سبب بنا تھا. وہ سبب کیا بنا تھا کہ ایک صحابیہ کے ساتھ زہار کا ایک معاملہ ہوا تھا, جس میں انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف اس حوالے سے سوال کرتی ہوں, شکوہ کرتی ہوں. تو اب وہ ایک سبب بنا تھا, اور اس سبب کے پھر جواب میں جو ہے وہ آیات نازل ہوئی تھی. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ کہتے ہیں یسألونک, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن القتال عن الروح, کہ یہ آپ کے پاس آ کے سوال کرتے ہیں. کبھی وہ سوال کفار نے آ کے کیا, کبھی وہ سوال اہل کتاب نے آ کے کیا, یہود نے آ کے کیا, کبھی وہ سوال مسلمانوں نے آ کے کیا, اور اس سوال کے جواب میں جو ہے پھر وہ آیت نازل ہوئی. جیسے سورہ کہف جو ہے اس کا زیادہ تر حصہ کس سوال کے جواب میں آیا تھا کہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے یہود سے جو ہے وہ سوال کیا تھا. انہوں نے یہود سے کہا تھا کہ بھائی ہمارے پاس تو جو ہے یہ مذاہب کا اتنا علم نہیں ہے, آپ لوگ جس مذہب پہ ہیں وہ بھی ایک آسمانی مذہب ہے, تو اس اعتبار سے آپ ہمیں کوئی سوال بتاؤ جو کہ ہم ان نبی سے کریں صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ ہم ان کو عاجز کر دیں, کیونکہ ہم تو اتنے دین کے معاملے میں اتنا ہمارا علم ہے نہیں, ہمارے تو سوالات دنیا کے اعتبار سے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا, یہود نے کہا تھا کہ ان سے آپ سوال کرو کس چیز کا؟ ایک اصحاب کہف کا, کہ وہ لوگ جو غار میں چلے گئے تھے. ایک سوال کرو ذوالقرنین کا, ایک سوال کرو روح کا. تو اس اعتبار سے پھر وہ آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے سوال کیے تھے. تو جب یہ سوال کیے تو پھر اس کے جواب میں جو ہے وہ آیات نازل ہوئی تھی. تو اس طرح یہ کوئی سبب بنا, یا کبھی کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی معاملہ پیش آیا. جیسے کہ کہاں پہ پیش آیا؟ صلح حدیبیہ کا موقع آپ کو یاد ہے؟ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات نازل کر دی تھی. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے کوئی چیز سبب بنی اور پھر اس کے لیے آیات نازل ہو گئی. تو اس چیز کو جاننے کا کیا فائدہ؟ مثلا اس چیز کو جاننے کا کیا فائدہ ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ آیات کو جاننا ضروری ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفتح. سورۃ الفتح کی آیت کون سی ہے؟ نہیں, لاسٹ والی نہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہ وہ آپ سے کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو کہ کیا کر رہے تھے؟ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. اب اگر آپ کو کانٹیکس نہ پتا ہو کہ یہ کون سا درخت, کون سی بیعت, کون سے لوگ, تو پھر اس آیت سے آپ معنی کیا سمجھیں گے؟ تو یہاں پہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا کانٹیکس پتہ چلے گا. جب کانٹیکس پتہ چلے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت سے مراد کیا تھی. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح قرآن میں کون سی آیت کس کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی, کبھی کبھی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آیت پہلے کی ہے یا بعد کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے آیت کے پہلے آنے سے یا بعد آنے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس معاملے میں نازل ہوئی تھی, تو اس کا حکم اس معاملے کے تک اسپیسیفک ہے یا پھر اس کو جنرلی اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. جی آن لائن آپ کا سوال. سر میں یہ بول رہی تھی جی سر, آیت نمبر 21 میں جو ریحون آصفون ہے یہ موصوف صفت تو ہے, لیکن سر ریحون جو ہے یہ مؤنث کلمہ ہے نا, اور آصفون تو مذکر کلمہ ہے. جی, یہ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے. اس میں آپ پھر آگے انشاءاللہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کلمات میں جو ہے ایک اعتبار ہوتا ہے اس کے معنی کا, یا ایک اعتبار ہوتا ہے اس کے ظاہر کا. اور خاص کر ایسے کلمات جو کہ علامت کے ساتھ نہیں آتے, اس میں کبھی کبھی دونوں چیزیں چل جاتی ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عربی زبان میں کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو مؤنث اور مذکر دونوں پہ اپلیکیبل ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک ورڈ ہے حامل. حامل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھانے والا. ٹھیک ہے, یہ حامل کا ہے بالکل لنگوسٹک معنی. اور حامل کا ایک اور معنی کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ المرأۃ الحامل, تو وہ عورت جو کہ امید سے ہو, ٹھیک ہے, بچہ ہو پیٹ میں. تو اب وہاں پہ الحامل کا ورڈ تو مذکر لگ رہا ہے, لیکن معنی کس چیز کا ہے؟ مؤنث کا ہی ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ ہوتے ہیں جو جنرل رولز ہوتے ہیں, اور پھر ان کی پھر ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں, اس کی الگ ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یعنی اس طرح پہچاننا جو ہے وہ, اب آپ دیکھیں ریحون آصفون کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں ورڈز میں آپ اور کیا ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں, تو اور کوئی ریلیشن شپ بنانا مشکل ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے ہم کہہ دیں گے کہ یہاں پہ کلمہ جو ہے اس کو مؤنث کے نہیں بلکہ مذکر کے اعتبار سے ڈیل کر لیا گیا ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی آپ کا ایک سوال تھا جو کہ اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو اوور ٹاپک, تو بتا دیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر ہو سکا جواب تو دے دیں گے, نہیں ہوا تو معذرت کر لیں. جی, ایک تو ٹاپکس بھی کورڈ آپ نے جو ہے نا, اس میں سب سے پہلے بتایا قرآن کی تعریف. تو قرآن کی تعریف تو یہی ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کو, اور
اس کا آپ نے شاید ٹچ دیا تھا کہ نہیں میرے ذہن میں نہیں. اور دوسرا جو مکی اور مدنی صورتوں کا ہے نا وہ تھوڑا سا ریوائز کرا دیں, کائنڈلی ریپیٹ کر دیں. قرآن کی تدریس اور تعلیم کے اعتبار سے جیسے کچھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. پھر اسی طرح قرآن کی تعلیم کو انسان ہلکا نہ لے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ پہاڑ ٹوٹ جاتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, کہ اس امانت کو جو ہے پیش کیا گیا آسمانوں اور زمینوں کو, پہاڑوں کو, لیکن سب نے منع کر دیا. انسان نے اس رسپانسبلٹی کو اٹھایا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ یعنی لوگ جب اللہ کے گھر میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہ قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کی تلاوت کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ سکینت نازل ہوتی ہے, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, ان پر رحمت آتی ہے اللہ کی, اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کیا کر رہے ہیں, آپ کو یاد کر رہے ہیں, آپ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا. پھر فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس وجہ سے نہیں بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ, وہ کسی اور مقصد سے آیا تھا, ویسے ہی بیٹھ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے جو یعنی ان کی جو کیا کہیں گے, ان کی برکت اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو بھی جو ہے فائدہ مل جائے گا. تو یہ ساری جو ہے قرآن کی تعلیم کی اور بھی بہت ساری مختلف احادیث ہیں. دین کا علم حاصل کرنے کا اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جو شخص علم کے راستے پہ نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے, مخلوقات جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں, یہاں تک کہ جو سمندر کے پیٹ میں جو مچھلیاں بھی ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری جو ہے وہ علم اور قرآن کا علم جو ہے وہ سب سے افضل اس اعتبار سے. اور جو آپ نے مکی اور مدنی کا کہا, تو مکی اور مدنی کے حوالے سے جو سب سے زیادہ راجع قول ہے وہ کیا ہے کہ یہ مکی اور مدنی کی تفریق جو ہے یہ اعتبار ہجرت ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو آیات نازل ہوئی وہ کون سی کنسیڈر کی جاتی ہیں؟ مکی. اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ ساری کنسیڈر کی جاتی ہیں مدنی. اور سورت کو جو حکم ملتا ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے, مدنی ہے, تو اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری سورت ایک جگہ پہ نازل ہوئی ہوتی ہے, ایک ساتھ نازل ہوئی ہوتی ہے, تو اس اعتبار سے اس کو حکم مل جاتا ہے. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سورت کی اکثریت کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ اگر سورت کا اکثر حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے تو وہ مکی کہلاتی ہے, چاہے اس میں کچھ پورشن ایسا ہو جو کہ پھر بعد میں مدینہ میں بھی نازل ہوا ہو, اور اپوزٹ بھی ٹرو ہے. اللہ اکبر. سوال جو ہے میرے پاس, ایک بلیک تھریڈ ہے بلیسڈ جو کہ ماڈرن تعویذ کو ریسمبل کرتا ہے. میری انٹینشن ہے جی, ایک کالا دھاگا ہے جو کہ تعویذ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. میری انٹینشن غلط نہیں ہے تو از اٹ اوکے ٹو ویئر اٹ؟ جی بھائی, آپ ماشاءاللہ موحدین اور معتقدین صاحب بیٹھے رہے تاکہ دیکھیں مشابہت ہے تو نہ پہنے. ٹھیک ہے جی. فتویٰ کس کا؟ علامہ فضیلت. زیادہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ نہ پہنے اور آپ کو یعنی کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس کی شرک سے نسبت آپ کے خود ذہن میں آ رہی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ سامنے والے کو کیا آ رہی ہوگی. میں آپ کو ایک اپنا بتاؤں, کبھی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں نا تو کبھی کبھی ہیڈ فونس پہن لیتے ہیں. کیوں ہیڈ فونس پہن لیتے ہیں؟ کبھی آپ واک کر رہے ہوں گے, نہیں نشین وشین نہیں, اچھی مطلب کبھی آپ واک کر رہے ہوں گے تو کیا ہوگا, آپ اتنی دیر واک کرو فضول میں فالتو میں, تو کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ کچھ اچھی چیز سن لیں, قرآن سن لیں, کوئی درس سن لیں. اب اس میں ہیڈ فونس لگاتے ہیں, اور ہیڈ فونس تار والے ہوتے تھے. اب وہ کیا ہے کہ وہ تار پھر جب نہیں سن رہے تو تار لٹکا دیا. اب ایک بار جاننے والے تھے, انہوں نے آ کے کہا یہ تم نے کیا تعویذ واویز پہن لیا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی اگر آپ کو ایک چیز میں خود ایک شبہ آ رہا ہے کہ یہ چیز اس کو ریزمبل کر رہی ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ دوسرا شخص جو ہے جس کو اس کی حقیقت کا نہیں پتا ہوگا اس کے ذہن میں کیا آ سکتا ہے. جب اس کے ذہن میں بھی ایک بات آ سکتی ہے تو آپ اس شبے کو بھی دور کر دینا. اور یہ عقائد کا معاملہ ہے, اس میں آپ کو پتا ہے کہ معاملہ کتنا خطرناک ہے, تو اس میں کسی معاملے کو قریب بھی نہ آنے دیں اپنے. اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے آپ کو اس سے بہت زیادہ بہتر عطا کرے گا. ہمارے تو کچھ مطلب اساتذہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. شرک سے آپ کو نفرت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو اس کی بات مطلب شرک کی بات برداشت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک روڈ کا نام جو ہے وہ کسی شرکی عقائد کی بنیاد پہ رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو وہاں سے نہ گزریں. اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کا ریفرنس کیوں دیں کہ اس مزار کے پاس آنا ہو, کیوں آپ کوئی اور جگہ ڈیسائیڈ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لازم و ملزوم ہے یا کوئی حرام بات ہے کہ آپ نے کہہ دیا بھائی اس مزار کے پاس پہنچ جانا, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ایک محبت کی بات بھی تو ہوتی ہے نا, کہ ہمیں جب توحید سے محبت ہے تو ہم شرک کی بات کو کس طرح ریفرنس پوائنٹ بنائیں, کیوں ہمیں ہمارے اندر اس کے لیے جو ایک ایکسیپٹینس آئے. اور آپ دیکھیں نا, یہ ایک مشہور وہ عالم تو پتہ نہیں اللہ عالم, لیکن یو کے جو ہے انہوں نے ایک بہت پرانا ان کا لیکچر مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے برے صغیر میں جو ہے پرابلم یو کے سے زیادہ سیویئر ہے. وہ کہتے ہیں یو کے میں ہر روڈ کے کونے کونے پہ جو ہے نا وہ شراب خانہ ہوتا ہے. اب شراب پینا حرام کام ہے لیکن گناہ ہے, یعنی گناہ کے اس میں سے. اور آپ کے برے صغیر میں جو ہے وہ ہر تھوڑے دیر بعد ایک مزار آ جاتا ہے. تو یہ مزار جو ہے وہ شراب خانے سے بہت زیادہ سخت معاملہ ہے. اور ہمارے یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ شراب خانہ کھلے گا تو لوگوں کا خون کھلے گا. یہ کیسے ہو گیا ایک مسلم ملک میں؟ اور اسی مسلم ملک میں ہر تھوڑے عرصے بعد ہر تھوڑی دوسری جگہ پہ اس کا مزار اور اس کا مزار اور اس کا مزار, اور وہ ہمیں جو ہے ایک ایکسیپٹیبل اس میں آ جاتا ہے. تو یہ بات کہ یہ چیز اسٹارٹ جو ہے چھوٹی سی چیز سے ہوتی ہے, معصومانہ چیز سے ہوتی ہے کہ صرف کالا دھاگا تو ہے, خوبصورت سا ہے, کسی دوست نے گفٹ کیا تھا, اس کو پہننے میں کیا جاتا ہے, تو وہ پہننے میں ہی ہوتا ہے کہ پھر آگے جا کے بڑے مسائل کریٹ کرتا ہے. تو اگر ہو سکے تو اس چیز کو شروع سے جو ہے توڑ دیا کریں. اگر انسان کو قرآن پڑھنے کا مطلب نظر یا
حفظ جاننے کا اور اسلامیات سے موقع ملے تو اس کے کیا چوز کرنا چاہیے؟ اسلامیات نے بھی طلباء کے عقائد اور تربیت وغیرہ کی تعلیم. اگر انسان کو قرآن پڑھنے کا مطلب نظر یا حفظ کرنے کا اور اسلامی سبجیکٹ پڑھنے کا، دیکھیں حفظ بالکل بہت اچھی بات ہے، لیکن جو بات ہے کہ اس حفظ سے زیادہ جو مطلوب چیز ہے وہ فہم اور عمل ہے. اگر ایک انسان قرآن کا حفظ نہیں کرتا تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے جتنا حفظ ہو سکے اتنا حفظ کیا جائے، لیکن حفظ نہ کرنے سے زیادہ جو ہے پرابلمٹک بات یہ کہ انسان اس قرآن کو سمجھے نہ. ٹھیک ہے، تو سمجھنا جو ہے وہ زیادہ پرائرٹی پہ ہوگا اور اس کو سمجھانا جو ہے وہ بھی پرائرٹی کی بات آئے گی. عشاء کی 17 رکعت کیسے ہوتی ہے؟ عشاء کی 17 عشاء جو ہے 4 رکعت فرض ہے، 4 رکعت عشاء کی فرض ہیں. اور کیا ہے اس کی جو پھر سنن رواتب جو ہیں وہ 2 رکعت ہیں عشاء کے بعد کی. عشاء سے پہلے کی بھی ہیں، پہلے کی بھی 4 سنت ہیں. نہیں وہ تو 17 والا معاملہ ہے نا، وہ تو 17 والا معاملہ ہے. 17 والا معاملہ کس طرح ہے یہ مجھے اس کی دلیل وغیرہ نہیں پتا. اس میں کوئی نوافل بھی ایڈ کرتے ہیں، وہ تو مجھے جو یاد ہے کہ جو ذکر کیا تھا وہ میں نے اس کانٹیکس میں ذکر کیا تھا کہ لوگوں کو جو ہے پھر پریشانی ہوتی ہے اس اعتبار سے. تو فرائض جو ہیں وہ 4 ہیں اور سنن رواتب جو ہیں وہ عشاء کے بعد 2 ہیں اور پھر وتر کا ایک معاملہ ہے. باقی انسان کو جتنی عبادت کرنی ہے وہ پڑھے. زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ اب یہ خیر اس میں ایک موقف میں اختلاف ہے کہ اگر نوافل پڑھنی ہو تو 2 کر کے پڑھی جائے. یہ جو 4 کی بھی کہیں پہ کوانٹٹی آتی ہے اس میں 2 کر کے پڑھی جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صلاۃ اللیلی مسنا مسنا، کہ رات کی جو نماز ہے وہ 2 کر کے ہے. بٹ خیر یہ ایک اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 4 بھی ساتھ پڑھ لیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تو یہ الگ بات ہے. لیکن یہ خیر ویسے فقہ کا سوال ہے، آپ شیخ عبید سے پوچھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے. لاجک کی بات میں ہے، اس کی تیاری الگ سے کرنی پڑے گی. اس کا سچی ان کا سلیبس الگ سے ہوگا، ان کی تیاری بھی الگ سے ہوگی. مائی لیول آف نالج سو دیٹ آئی ڈونٹ ڈسکرائب اینی مذہب رائٹ ناؤ. آپ اسلام سے تو اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں نا، آپ کا لیول آف نالج جو بھی ہے مذہب، اگر آپ اسلام سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ اس پہ خوشی آپ کو ہونی چاہیے. اور آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس اعتبار سے وقتاً فوقتاً جو ہے پھر آپ کے سامنے جو ہے معاملات آپ کو واضح ہوتے رہیں گے. اس میں آپ کو اپنے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی لیبل دیں، لیکن ہاں کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آتا ہے جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور شخص کسی معاملے میں مجھ سے ڈفرینٹ ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو کبھی اس لیول کی ضرورت پڑے، تو پھر لیول سے پریشان نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. جی شیخ حنین سے آپ کو پڑھنے کا دل ہے، انشاءاللہ دعا کریں کہ وہ بھی آپ لوگوں کو جلد پڑھائیں. ایئر 2 میں تو وہ پڑھاتے ہی ہیں الحمدللہ، ایئر 1 میں بھی آپ دعا کریں کہ وہ پڑھا لیں. تو وہ ایک بڑی مصروف شخصیت ہے، ان کا ٹائم حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے ہمارے لیے، مل بھی جاتا ہے ایسی بات نہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ رکیں انشاءاللہ. اب ہمارے پاس 2 سیشنز رہ گئے، ان میں سے ہو سکتا ہے ایک ہم نہ بھی کریں اینڈ میں جو ہے وہ اگلی کلاس میں. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کر لیجیے گا، ورنہ ہم بریفلی جو ہے وہ کچھ آیات کا جو ہے وہ گزر جائیں گے، ترجمہ وغیرہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کا پیپر میں نے ابھی تک بنایا نہیں ہے، اس وجہ سے میں کچھ ہنٹس نہیں دے پا رہا کہ کون سی. بالکل آسان سے انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں آپ لوگ بنا کے خود ہی حل کر کے خود ہی چیک کر کے، جمعرات سے تو پہلے دینا ہے مجھے ان کو. تو اب میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں بنا کے دے دو، مجھے بنا کے بھی حل کر کے بھی دے دو، مارک چیکنگ بھی کر لو، سب کر لو، کون سا میں. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا